خواتین کا اذان سے پہلے نماز پڑھنا۔ میں نمازوں کی اذان کا انتظار نہیں کرتی بلکہ کیلنڈر پر نماز شروع ہونے کا وقت دیکھ کر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ کیا میرا یہ طرز عمل ٹھیک ہے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ مسز فردوس انڈیا سے۔ جی آپ نماز پڑھ لیں، کیلنڈر پہ دیکھ کے نماز ہو جائے گی۔ اذان کا انتظار خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ فجر کے جو صبح صادق کا جو نقشہ ہے نا، اس میں اختلاف ہے۔ بہت سے علماء تو کہتے ہیں یہی جو فجر جو ہے یہ صبح صادق 18 ڈگری پر ہوتی ہے، اور انڈیا پاکستان میں نقشے اسی حساب سے چھپے ہیں۔ لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب اور بہت سارے ماہر فلکیات کی رائے ہے کہ 15 ڈگری پہ ہوتی ہے۔ تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں وہ 15 ڈگری جو فجر ہے وہ موجودہ نقشوں کے کم سے کم 15 سے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو آپ فجر میں یہ احتیاط کر لیں کہ جو فجر میں صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوا ہے اس سے 20 منٹ کے بعد آپ فجر پڑھ لیں۔ باقی نمازوں میں جیسے ہی وقت داخل ہو آپ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا اذان کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا کچھ دیر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے؟ مریم نواز۔ پڑھ سکتے ہیں نماز، لیکن افضل یہی ہے کہ اذان سن لیں، اطمینان سے اذان سن کے اس کا جواب دیں، پھر اذان کی دعا پڑھیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن، تو وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن کہہ رہا ہے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو اگر آپ اذان کے دوران نماز پڑھیں گی تو پھر یہ اذان کا جواب کون دے گا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کے دوران اذان سنی جائے، انہی الفاظ کو دہرایا جائے کہ اللہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا پڑھی جائے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ آپ نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اور یہ دعا پڑھے، حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ محمد صاحبان سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں مسجد تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے اور اذان کی آواز بھی نہیں آتی، چنانچہ ہم موبائل پر ہی اذان سن کر اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا ہمیں اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے؟ نیز جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ادا ہو گئی کہ نہیں؟ بھائی اس طرح کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمازیں تو ہو گئیں، اذان کے بغیر بھی نماز ادا ہو جائے گی، مگر یہ خلاف سنت ہے۔ فرض نماز آپ کو اذان کہہ کے پڑھنی ہے۔ ہاں اگر اذان کی آواز آپ کو آتی ہے، دور کوئی مسجد ہے جس کی آواز آپ تک آ رہی ہے، پھر آپ کے لیے اذان کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، اذان الحی یکفینا، محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر طریقے سے اذان کہیں، اقامت، اور پھر اس کے بعد فرض نماز ادا کریں۔ اذان کے بعد درود و سلام کا حکم۔ ہمارے گاؤں میں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دے۔ خواجہ صاحب گجرات پاکستان سے۔ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا، یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ بس اتنا پڑھا جائے گا۔ تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے تو اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے۔ تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے، یعنی مؤذن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ظاہر ہے جب مؤذن یہ الفاظ پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے نا بھائی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے، تو تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد الرسول اللہ تم نے کیوں لگایا؟
تو وہ کہے گا بھائی اس میں حرج کیا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں، تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد رسول اللہ پڑھنے پر. ہم کہیں گے واقعی محمد رسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں. تو یاد رکھیں جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے، اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف بڑھا دیا ہے. تو اس لیے یہ عمل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا، جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے. جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے. یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. عدنان صاحب پشاور سے، ہمارے گھروں میں ایک ہی باتھ روم ہے، تو کیا ہم واش روم میں وضو کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی بھائی کر سکتے ہیں. ارشاد منگش پشاور سے، والد وفات ہو گئے ہوں اور پیچھے صرف ماں اور ایک شادی شدہ بیٹی اور شادی شدہ بیٹا رہ گیا ہو، اور کل جائیداد 10 مرلے ہو، تو سب کو کتنا حصہ ملے گا؟ دیکھیں والد صاحب کی وفات ہو گئی، صرف ان کی بیوہ ہے، ایک شادی شدہ بیٹی اور شادی شدہ بیٹا ہے، والد صاحب کے والدین بھی نہیں ہیں. یہ بھی اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بیوہ کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی کل جائیداد کو 8 پہ تقسیم کریں گے، یعنی 12.5%. پھر بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بھی بچے گا اس کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں. تو جب 3 پہ ڈیوائیڈ کیا تو جو جواب آیا یعنی 1/3 وہ بیٹی کا اور 2/3 جو ہے وہ بیٹے کو دے دیا جائے. حسنین سیال کوٹ سے، نماز کے دوران آستین کہاں تک فولڈ کر سکتے ہیں؟ کیا کوہنیوں سے نیچے تک فولڈ کر سکتے ہیں یا تھوڑے سے بازو فولڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کپڑے موڑنے سے منع کیا ہے، تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز میں آستین موڑنا جائز نہیں ہے، لیکن پھر اس میں خود اختلاف ہے کہ تھوڑی بہت موڑنا یا پوری. تو ہماری نزدیک راجح قول یہ ہے کہ تھوڑی بہت موڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑنے سے منع کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے کی ہیئت چینج نہ ہو جائے، آپ عجوبہ نہ لگے. کپڑے کو اپنی اصل وضع پہ رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے. کوئی بھی نماز میں ایسا کام جو نارمل روٹین میں انسان نہیں کرتا، اس طرح کا لباس پہننا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو نارمل روٹین میں تو ہم تھوڑے بہت آستینیں موڑ لیتے ہیں، ہاں یہاں تک نہیں چڑھائی جاتی آستینیں، وہ پھر عجیب سا لگتا ہے انسان. تو اس لیے تھوڑی سی آستینیں کسی نے موڑ لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے. البتہ نماز میں یہاں تک آستینیں موڑنا تو آپ کی حیت چونکہ جو اصل وضع ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، تو یہ مکروہ ناجائز عمل ہے. لیکن اگر تھوڑی بہت آستین موڑ لی تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی احتیاط کرے کہ تھوڑی سی آستین بھی نہ موڑے تو یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن یہ خوب سمجھ لیں اگر کسی کی آستینیں ہیں ہی چھوٹی، جیسے شرٹ پہنی بھی ہے تو آستینیں ہی یہاں تک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات ہے آستین موڑنے کی. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس سے بعض لوگوں نے آج یہ کہنا شروع کر دیا کہ ٹخنے ننگے کرنا، ٹخنے کھولنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کو شلوار موڑنی پڑتی ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. حدیث میں جو موڑنے سے منع کیا گیا ہے نا وہ فولڈ کرنا ہے، یہاں سے یا پائنچوں کو آپ نیچے سے فولڈ کریں. ٹخنے کھولنا تو حدیث میں بہت شدید حکم ہے نماز کی حالت میں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے کھینچتا ہے. تو ٹخنے
جو ہے وہ ننگے کرنے پڑیں گے، چاہے پینٹ کو فولڈ کر کے کرنا پڑے یا شلوار کو فولڈ کر کے کرنا پڑے، نیچے سے فولڈ کرنا پڑے یا اوپر سے فولڈ کرنا پڑے، کیونکہ ٹخنے کھولنے کا حکم زیادہ مؤکد ہے اور اس کی زیادہ شدید تاکید ہے، خاص طور پہ نماز میں تو اور زیادہ تاکید ہے۔ عثمان صاحب سعودی عرب سے کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن لڑکی کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کر کے اپنی خواہش پوری کر لی، اب اس کا کیا کفارہ ہے؟ بہت بڑا جرم کیا، گناہ کیا۔ اب یہ کہ رمضان کا روزہ تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، کفارہ لازم نہیں ہے کیونکہ کفارہ ہم بستری سے لازم ہوتا ہے، اور اگر نفلی روزہ تھا تو بھی گناہ بھی ہوا، ٹوٹ گیا۔ دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے کہ رمضان کا روزہ تھا تو قضا واجب ہے، اور نفلی روزہ تھا تو بھی قضا لازم ہے، کیونکہ نفلی روزہ اصل میں تو لازم نہیں ہے لیکن توڑ دیا تو لازم ہو جاتا ہے، اس کی قضا لازم ہو جاتی ہے۔ محمد ملک خان KPK سے سوال یہ ہے کہ موبائل فون کے کام میں اگر کسی کو گانا بھیجنا ہو تو کیا وہ حلال ہے یا حرام؟ نیز کوئی اگر کہہ دے کہ نعت یا نظم ڈال دو تو وہ ہم ڈال دیتے ہیں، کیا اس کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ جناب گانا اس میں ڈاؤن لوڈ کرنا یا گانا بھیجنا اس کی کمائی ناجائز ہے، نعت یا نظم وغیرہ اگر ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں تو وہ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بنت مطلوب اتر پردیش سے کیا تراویح میں 4 رکعت ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں؟ جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھیں جو صحابہ کا طریقہ تھا۔ بنت مطلوب اتر پردیش سے داماد کو بغیر بتائے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں، دل میں نیت کر لیں اور زبان سے اس کو گفٹ یا ہدیہ کے نام پہ دے دیں۔ محمد ثاقب انڈیا سے کیا پیر اور جمعرات کے دن رمضان کا قضا روزہ رکھتے وقت پیر اور جمعرات کے سنت روزے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے؟ کیا اس طرح رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ سنت روزے رکھنے کا بھی ثواب ملے گا؟ نہیں، سنت روزہ الگ ہے، قضا روزہ بالکل الگ ہے۔ تو پیر اور جمعرات کو آپ نے اگر رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو پھر پیر جمعرات والے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ محمد سہیل UP سے ہمارے ملک میں گائے ذبح کرنا منع ہے لیکن قصائی گائے ذبح کر کے گوشت فروخت کرتے ہیں، تو کیا ہم اس گوشت کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ بھائی گائے تو ذبح ہو ہی گئی ہے، اس کے گوشت کے کووں کو کھلائیں گے کیا؟ پاکستان سے کسی نے پوچھا میں نے گھر میں کبوتر پالے ہوئے ہیں، بلی آ کر کبوتر اور چوزوں وغیرہ کو کھا جاتی ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا بلی کو مارنا جائز ہے؟ بلی آپ کے کبوتروں کو مار رہی ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں بلی مار سکتا ہوں یا نہیں؟ کیا بلی مجھ سے پوچھ کے یا کسی مفتی سے پوچھ کے آپ کے کبوتر اور چوزوں کو کھا رہی ہے؟ جب وہ بغیر پوچھے آپ کے چوزوں اور کبوتروں کو کھا رہی ہے تو آپ بھی کسی سے پوچھے بغیر بلی کو کھا جائیں، یعنی کھانے کا مطلب مار دیں، آپ اس کو بھگا دیں، مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھیلے میں ڈال کے کہیں دور چھوڑا ہے نا۔ تو جانور پہ بھی شریعت نے رحم کا حکم دیا ہے، بہرحال اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر مار بھی سکتے ہیں، لیکن مارنے کا طریقہ ایسا اختیار کیا جائے جس سے اس کو تکلیف کم سے کم ہو۔ امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے شدید بیماری کی وجہ سے پاکستان میں ایک روزہ نہ رکھنے پر کتنی رقم فدیہ دینی ہوگی؟ بھائی بیماری کی وجہ سے فدیہ نہیں دینا ہوتا، بعد میں روزہ قضا کرنا پڑتا ہے۔ اگر بیماری ہے تو بعد میں قضا کر لیں، سردیوں میں کر لیں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی ممکن نہ ہو، طبیعت اتنی خراب ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے، تو پھر ایک روزے کا فدیہ ہے 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، بعض علماء کے نزدیک 1.25 ہے، احتیاط 2.25 میں ہے، 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں یا غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں۔ شہریار لاہور سے ہم 2 بندے ایک دکان کے مالک ہیں، میں اگر اپنی دکان کے مال کی زکوٰۃ دیتا، مجھے اگر اپنے دکان کے مال کی زکوٰۃ دینی ہو تو کیا میں پورے مال کی زکوٰۃ دوں گا یا آدھے مال کی؟ اور زکوٰۃ کے پیسے سے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک دکان کے مالک ہیں، اگر کاروبار آدھا ہے نا تو پھر آدھی زکوٰۃ آپ پہ بنے گی، پوری زکوٰۃ آپ پہ نہیں بنے گی، تو آپ آدھی دے دیں، اور اس کی زکوٰۃ اگر آپ نہیں دیتے تو آپ پہ گناہ نہیں ہوگا، آدھی زکوٰۃ آپ دے دیں جو آپ پہ بنتی ہے۔ باقی زکوٰۃ کے پیسے سے کھانا نہیں کھلا سکتے، کھانے کا مالک بنانا پڑے گا، یعنی کھانا ڈبے میں پیک کر کے اس کو ہینڈ اوور کر دیں، بھائی تمہاری مرضی، اب کھاؤ بیچو، تو پھر وہ کھا لے یا بیچ دے، اس کی مرضی ہے، تو تملیغ ضروری ہے۔ طاہر صاحب دبئی سے، دبئی میں ہر کمپنی پر لازم ہے کہ وہ اپنے امپلائی کو میڈیکل انشورنس دے، کیا اس انشورنس سے اپنا علاج کروانا جائز ہے؟ بھائی صاحب دیکھو، جب کمپنی انشورنس کی آپ کو وہ پالیسی دیتی ہے، آپ کا براہ راست انشورنس کمپنی سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا، کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، تو پھر آپ کے لیے علاج جائز ہے۔ پھر وہ کمپنی جانے اور انشورنس کمپنی جانے، وہ ان کے ایگریمنٹ جو بھی ہے اس سے آپ کو کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، آپ یہی سمجھیں گے کہ آپ کی کمپنی آپ کا علاج کرا رہی ہے۔ ہاں آپ کی کمپنی کو گناہ ہوگا کہ وہ انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ کیوں کر رہی ہے، کیونکہ انشورنس کمپنی سے جو انشورنس میں جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ناجائز ہے، غرر اور ربا سود کی وجہ سے۔ باقی وہ بھی اگر قانون مجبور ہے تو پھر اس کو بھی ایگریمنٹ میں گناہ نہیں ہوگا۔ باقی کتنی ارننگ اس کے لیے حلال ہے، انشورنس سے کتنا
क्लेम करके पैसा लेना वो मसला एक अलग है, उसको मैं कई बार बयान कर चुका हूँ उस पर। अनीस फातिमा गुजरात। अच्छा एक और है, अमेज़ा, मेरे पास 5 तोले के करीब गोल्ड है और कैश में कुछ भी नहीं है, ना कोई और सामान तिजारत या चांदी, कुछ भी नहीं है, शोहर का कारोबार है तक, तो क्या मुझ पर ज़कात वाजिब है? अगर वाकई 1 रुपए भी नहीं है आपके पास 5 तोले सोने के अलावा, तो फिर सोना का निसाब 7.5 तोले होता है, तो फिर आप पर ज़कात लाजिम नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, 1 आध रुपए तो हो ही जाता है, तो इसलिए बेहतर है कि ज़कात दे दें। बहरहाल अगर नहीं है तो फिर नहीं होगी ज़कात। अनीस फातिमा गुजरात से, मगरिब की नमाज किस वक्त तक पढ़ी जा सकती है? देखिए मगरिब की नमाज इशा का वक्त दाखिल होने से पहले पहले पढ़ना लाजिम है, लेकिन इतनी ताखीर दुरुस्त नहीं है मगरिब में। मगरिब में ताखीर मकरूह है। हाँ सफ़र में हो तो ताखीर हो जाए तो कोई हरज नहीं है, या बीमारी से ताखीर हो जाए, कोई मुज़र हो तो फिर ताखीर की गुंजाइश है, लेकिन नॉर्मली मगरिब में इतनी देर करना ये ठीक अमल नहीं है, मकरूह अमल है, नापसंदीदा अमल है। बाकी क़ज़ा नहीं होती जब तक इशा का वक्त दाखिल ना हो जाए। मोहम्मद हारिस इंडिया से, मेरी उम्र 17 साल है, मैंने 16.5 साल की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू की। इससे पहले मैं कभी पढ़ लेता था, कभी नहीं पढ़ता था। जब मुझे पता चला कि नमाज छोड़ने से इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, तब से मैंने नमाज नहीं छोड़ी। मेरी पहली नमाजों का क्या हुक्म है? देखिए जमहूर उलमा के नज़दीक ये जो हदीस में आता है ना, जो नमाज छोड़ दे वो काफिर है, तो ये हदीस अपने ज़ाहिर पर नहीं है। यहाँ कुफर से कुफरुन दूना कुफरिन मुराद है, यानी छोटे दर्जे का कुफर या कुफर के करीब पहुंच जाता है इंसान। तो इसलिए आपने जो नमाजें छोड़ी, आप काफिर तो नहीं हुए, लेकिन बहुत बड़ा जुर्म किया आपने। अल्लाह ताला आपको माफ़ करे, क्योंकि इस्लाम में नमाज छोड़ने से बड़ा जुर्म कोई है नहीं। तो आप अल्लाह से तौबा करें और जो अंदाज़ा लगा के जो क़ज़ाए उम्री है, कितनी नमाजें बनती हैं, उनको एक एक करके आप क़ज़ा कर लें, और वितर भी क़ज़ा करने पड़ेंगे क्योंकि वो भी लाजिम है। अगरचे वो इस तरह फ़र्ज़ नहीं है जैसे 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, लेकिन वो माफ़ भी नहीं है। पाकिस्तान से किसी ने पूछा, अगर घरेलू मुलाजिमा की सैलरी के अलावा भी ज़कात सदक़ात वगैरह की मदद करें और नियत ये हो कि मदद करते रहेंगे तो ये काम छोड़कर नहीं जाएगी और एक्स्ट्रा काम भी कर देगी, तो क्या इस नियत से मदद करना ठीक है? रहनुमाई फरमाएं। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़कात ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी किस्म का गरीब से फ़ायदा नहीं उठा सकते। बाज़ घरों में ऐसा होता है कि ख़वातीन मासियों को ज़कात के पैसे दे रही होती हैं इस चक्कर में कि जब इसको देंगे तो ये ज़रा हमारा काम अच्छी तरह से करेगी। तो भाई आपने तो गोया ज़कात का मुआवजा ले लिया ना, तो ये नाजायज़ है। तो ज़कात खालिसतन लिल्लाह फिल्लाह है, उसमें कोई लालच, कोई उम्मीद रख के नहीं देनी चाहिए किसी को। खालिसतन अल्लाह के लिए दें, और ये लालच करना उसमें, ये इस उम्मीद पे देना कि ये हमारे काम ज़्यादा करेगी, तो ये उम्मीद पे देना जायज़ नहीं। हाँ वो कर ले, एक अलग बात है, जब आप किसी की खिदमत करेंगे तो अगले के दिल में भी ख्याल आता है, लेकिन आपने इस बेस पे नहीं देना। अगर आपने इस बेस पे दिया कि दूसरा भी मुस्तहिक है, मासी भी मुस्तहिक है, लेकिन मासी को दूंगी तो वो मेरे घर की खिदमत भी ज्यादा करेगी, इस बेस पे मासी को तरजीह दी, तो ये जायज़ अमल नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल इस तरह हो रहा है घरों में। मोहम्मद फराज इंडिया से, अगर किसी ने अल्लाह के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, कुफरी अल्फाज बोले और वो हराम भी खाता हो, तो क्या तौबा करने से इसके कुफरी अल्फाज बोलने की माफ़ी हो जाएगी? तौबा करने से, हराम से तौबा करेगा तो कुफरी अल्फाज की माफ़ी नहीं होगी। कुफरी अल्फाज के लिए अलग से उसे तौबा करनी पड़ेगी। बाकी तौबा से हर जुर्म माफ़ हो जाता है अगर सच्ची तौबा हो। अलहम साहब कराची से पूछते हैं, अगर रोजे की हालत में मसूड़े या होंठ से खून निकल आए और गलती से हलक में चला जाए तो क्या रोजा टूट जाता है? थोड़ा सा खून निकला है तो नहीं टूटता। अगर इतना खून निकला है कि थूक फेंका जाता तो खून गालिब होता, सुर्खी गालिब होती, तो फिर वो खून अगर निकल लिया तो इससे रोजा टूट जाएगा। अमन साहब इंडिया से, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के पास जो मस्जिद है वहाँ जब जमात हो चुकी होती है और हम अपनी जमात करवाने का कहते हैं तो वहाँ के इमाम साहब हमें मना करते हैं कि मस्जिद में दूसरी जमात करवाना जायज़ नहीं। रहनुमाई फरमाइए, क्या इनका कहना ठीक है? अगर यूनिवर्सिटी की जो मस्जिद है वहाँ बाकायदा नमाज का टाइम है, एक इमाम मुतय्यन है, तो फिर दूसरी जमात करवाना ठीक नहीं है मस्जिद के अंदर। अगरचे ये इख्तलाफी मसला है, लेकिन हमारी राय में यही बात ज़्यादा राजे है। हाँ, अगर मस्जिद में कोई मुतय्यन टाइम नहीं है नमाज का, या सबके लिए एक टाइम पे नमाज पढ़ना मुमकिन ही नहीं है, तो फिर इमाम साहब को चाहिए वो ऐलान कर दें, भाई इस मस्जिद में मुताज्जिद जमातें होंगी, एक जमात का टाइम मुतय्यन नहीं है, ताकि सबको जमात मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एक टाइम पे सब बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं और फिर वो सबके यानी राय से एक टाइम मुतय्यन कर दिया और इमाम भी मुतय्यन हो गया, तो फिर वहाँ दूसरी जमात जायज़ नहीं है। उसकी वजह यह कि इससे पहली जमात की अहमियत लोगों के दिलों में निकल जाती है, और सहाबा में भी इसका मामूल नहीं था। हदीस की किताबों में ये बात मिलती है कि सहाबा इकराम में ये रिवाज था कि जब मस्जिद में आते तो देखते कि जमात अगर खड़ी हुई है तो उसमें शामिल हो जाते, जमात अगर निकल जाती तो 2 काम करते, 2 में से एक काम, या तो इनफरादी नमाज पढ़ते या घर में आके जमात कराते।
تو اسلاف کے دور میں اس کا عام معمول نہیں تھا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کے دل میں پہلی جماعت کی اہمیت نہ نکلے. حافظ سید محمد حذیفہ پاکستان سے کہتے ہیں میں فوج میں جانا چاہتا ہوں, میری نیت خالص جہاد کی ہے, مگر جو حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے میرے والدین کہتے ہیں اگر میں فوج میں جاتا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے بھی سوال ہوگا. تو کیا میری نیت کی وجہ سے فوج میں جانا جائز ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائے. اس کیا مطلب آپ پاکستان کو آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ تو جب اچھے لوگ نہیں فوج میں جائیں گے تو ظاہر ہے پہ 2 نمبر لوگ جائیں گے, تو ملک کا بیڑا غرق کرنا کیا جائز ہے اسلام میں؟ کیا ملک کو آپ کس کے ہاتھوں؟ یہ تو اس پہ تو جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ بالکل اس کو یرغمال بنا لیں گی. تو اس لیے جتنا ملک میں خیر کی کوشش ہو سکتی ہے آپ پہ فرض ہے. اگر آپ فوج میں جانا چاہتے ہیں, جہاد کی نیت ہے, تو آپ کو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے یہ. تو کبھی بھی ملک کو اگر آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں میں کوئی 2 نمبر لوگ ہیں تو کیا مطلب ان کے حوالے تھوڑی کیا جائے گا. جتنی اسٹرگل ہو سکتی ہے جو ہمارے بس میں وہ ہم کریں گے, 1 نمبر لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کریں گے. تو آپ کا تو فوج میں جانے کا بڑا اچھا جذبہ ہے, ایسے ہی لوگوں کو فوج میں آنے کی ضرورت ہے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. باقی یہ کہ ماں باپ کے لیے کسی کو اس طرح روکنا ٹھیک عمل نہیں ہے, اور اس میں ماں باپ کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے. ماں باپ کو محبت سے سمجھا دیں کہ بھئی اگر فوج میں آپ کو اختلافات ہیں کہ کچھ اچھے لوگ نہیں ہیں فوج میں, تو اچھے لوگ جائیں گے تو پھر اچھے لوگ چلے جائیں گے, یا تو جو اچھے نہیں ہیں ان کو اچھا بنانے کی کوشش کی جائے, یا یہ کہ پھر خود اچھا بن کے اس میں جایا جائے. یہی 2 ہی راستے ہیں, تیسرا تو کوئی راستہ نہیں ہے میرا خیال ہے خیر کو غالب کرنے کا. رحمت خان کراچی سے پوچھتے ہیں زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟ جو کیش گھر خرچ کے لیے ہے اس میں سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں, یا جو ایکسٹرا ہو اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ حساب کیسے کریں بھائی؟ کیش اماؤنٹ چاہے گھر میں خرچ ہی کے لیے رکھا ہو, کیش پہ بہرحال زکوٰۃ ہوتی ہے, چاہے ضرورت سے ہی رکھا ہو. جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی جتنا کیش ہے ٹوٹل اندازہ لگائیں اس کا کتنا ہے, حساب کریں اور 2.5% زکوٰۃ میں نکال دیں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے مجھے نماز میں نیت کے وقت ہندوؤں کے مندروں کے بتوں کے خیالات آتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ میں شرک تو نہیں کر رہا, نماز میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہیں ان بتوں کو سجدہ تو نہیں کر رہا, بہت پریشان ہوں, میری رہنمائی فرمائیں. آپ اس پہ پریشان ہونا چھوڑ دیں اور جو لگ رہا ہے اس کو لگنے دیں, تو یہ خیالات خود ہی ختم ہو جائیں گے. آنے دیں, مندر بھی آنے دیں, بت بھی آنے دیں, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. نقصان جب ہوتا ہے جب آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے. جو آ رہے ہیں آنے دیں. تو اور نماز کے علاوہ میں اگر خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھوک دیں 1 دفعہ, اور پھر بار بار اعوذ باللہ بھی نہ پڑھیں, اسی میں پاگل ہو جاتے ہیں بعض لوگ, اعوذ باللہ ہی پڑھتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو بس جھٹک دیں اس کو, پھر بھی آتا ہے تو آنے دیں, نو ٹینشن, اس سے کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی شرک ورک نہیں ہے. یہ خیال ایسی چیز ہے جتنا بھگائیں گے اتنا آئے گا. اچھا بھائی, بہت سے لوگ کو دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا نا تو ایک دم ٹینشن میں آ گئے, تو پھر انہیں ارادہ چھوڑ دیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ سے دوسری شادی کا خیال نکالیں, تو جتنا نکال رہے ہیں وہ اتنی آ رہی ہے, اب ان کو اور ستا رہا ہے وہ خیال. تو ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ آنے دو, خیال سے کچھ نہیں ہوتا. خیال سے تھوڑی ہے 2 بیویاں ہو جائیں گی, ورنہ سب کی 4 ہوتی ہیں اور 100 بچے ہوتے. خیال کی دنیا تو بہت بڑی ہے بھائی, گراؤنڈ ریئلٹی میں کچھ اور ہوتا ہے, خیالات کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے. تو بت خیالات جتنے بھی آ جائیں دماغ میں, ان کے خیالات آ جائیں, مندر آ جائیں, اس سے کوئی ٹینشن لینے کی نہیں ہے. یہی اس کا علاج ہے. ٹینشن نہیں لیں گے تو یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے, ٹینشن لیں گے تو یہ ختم نہیں ہوں گے. مندر کے علاوہ بھی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی, بندر بھی آنا شروع ہو جائیں گے پھر. اچھا بھائی, بیرون ملک کسی نے پوچھا ہے کیا ہر جمعرات کو 313 مرتبہ درود تنجینا پڑھنا جائز ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے بھائی, جو ثابت شدہ چیزیں وہ پڑھا کرو. عام نارمل درود صبح شام 100 دفعہ پڑھ لیا کریں, اور جمعے کے دن درود شریف کے پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں, والدین سے چھپ کر کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ چھپ کے کیوں کر رہے ہو؟ ابا اماں کو بتا دو, اپنے خرچے پہ کر رہے ہو نا, بتا دو اماں میں اس سے کر رہا ہوں نکاح. اماں اگر کہتی ہے نہیں یہ نہیں تو پھر بتائیں اماں اس سے اچھی کوئی بتا دے میں وہاں کر لوں گا. وہ کہہ رہی نہیں اس سے اچھی بھی نہیں کوئی ہے, تو پھر زیادتی ہے, یہ پھر زیادتی ہو رہی ہے ابا اماں کی طرف سے کہ بھائی نہ ادھر کر رہے ہو نہ کہیں اور کرنے دے رہے ہو. تو پھر آپ کر کے بتا دیں ان کو, تو پکڑے جائیں تو پھر مجھے فون نہ کریں, بس ہمت کریں, پھر بولو ہو گئی ہے. جو ماں باپ سے بد کلامی بد تہذیبی نہ کریں, بس بتا دیں بھائی ہو گئی ہے. ہم پہلے کوشش کریں ماں باپ کو منا کے کریں, خام میں والدین کو تکلیف دینا یہ بہت بری حرکت ہے. حتی الامکان ان کے پاؤں میں گر جائیں, محبت سے سمجھائیں, اور پھر بتائیں کہ یہاں نہیں تو پھر کوئی اور بتا دیں نا, جو آپ کو پسند ہو وہ بتا دیں. تو کچھ بھی نہیں کر رہے, بس کہنے شادی نہیں کرنی ہے, تو پھر ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. محمد علی واسطی کراچی سے, میرے دوست کرکٹ کے بہت شوقین. اچھا میں نے کہا کرنٹ کے, میرے دوست کرکٹ کے بہت شوقین ہیں, لیکن وہ پیسے ملا کر کھیلتے ہیں. جیسے 10 لڑکے ہیں اور سب نے 300 روپے ملائے, اب جو شخص میچ جیتے گا تو اس کو وہ سارے پیسے ملیں گے. اس کا مطلب آپ کے دوست جو ہے نا وہ جوئے کے بڑے شوقین ہیں.
تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ وہ پیسے حلال ہوں گے؟ نہیں بھائی، یہ خالص جوا ہے، حرام ہے یہ پیسے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا کیا داڑھی بڑھانے کے لیے داڑھی کو مڑوا سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے مڑنے سے گھنی داڑھی آتی ہے، نہیں مڑوا سکتے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنا صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ ایک اسلامی اسکالر نے بولا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ دیکھیں، حدیث کو پورے طور پہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے بعد دعاؤں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خاص طور پہ فرض نماز کے بعد۔ لیکن وہ دعاؤں سے کیا مراد ہے؟ دعاؤں سے دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے وظائف مراد ہے۔ وظائف کا مطلب یہ کہ متعین کلمات ہیں، جیسے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اسی طرح اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یا آیت الکرسی، ان کو دعائیں کہا گیا ہے۔ تو اور وہ بغیر رفع الیدین کے، بغیر اجتماعی حیت کے ثابت ہے۔ تو یہ جو ہندوستان پاکستان میں نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا ایک معمول چل پڑا ہے، یہ ہمیں کہیں بھی اس کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ملتا۔ اور چونکہ قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے، اس لیے فقہ کی جو معتبر کتابیں ان میں بھی نہیں ہے، کیونکہ فقہ تو اسلامی قانون ہے جو قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاروں فقہ میں بھی کی معتبر کتابوں میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا، فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کیونکہ اصل بات تو یہ کہ قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے، تو اسی وجہ سے پھر ان میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ بعد میں ایک چیز شروع ہوئی ہے، تو اس لیے قابل ترک ہے۔ تو اس میں شدت نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی کر رہا ہو تو آپ اس کو بدعتی کہیں۔ بدعت بہت گاڑا لفظ ہے، یوں کہنا چاہیے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جب ثبوت نہیں ہے تو وہ چھوڑ دیا جائے اس کو۔ تو جتنا نفرتیں کم پھیلا کے کام ہو سکتا ہے نا، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے بغیر نفرت کے کام ہو جائے۔ لوگ کیا کرتے ہیں مسجدوں میں امام کو جا کے تم بدعتی ہو، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ وہ امام بیچارہ وہ بہت زیادہ نالج نہیں ہوتی، وہ سب کو دیکھتا آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسجدوں میں فتنہ نہ پھیلانا شروع کر دیں۔ کہیں اگر ہو رہی ہے تو ہونے دیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ ایک دفعہ امام صاحب کو یہ کلپ سنا دیں، یا مولانا مظہور مینگل صاحب کا بھی اس بارے میں کلپ موجود ہے، وہ سنا دیں آپ ان کو۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا پورا رسالہ ہے اصل فتاوی میں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت مفتی تقی صاحب کے استاذ ہیں، ان کا پورا رسالہ ہے، وہ دکھا دیں اصحاب علم کو، مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ لیکن بہرحال ہماری رائے یہی ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ ملیشیا سے کسی نے پوچھا میں جدھر کام کرتا ہوں وہاں جمعہ کی نماز میں جا کر مسجد پڑھنے کا ٹائم نہیں دیتے۔ اچھا، جمعہ کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنے کا ٹائم نہیں دیتے، تو میں ادھر کام پر ہی پڑھ لیتا ہوں، اس بارے میں بتائیے۔ نہیں بھائی جان، جمعہ ایسے نہیں ہوتا، اخبل طریقے سے جہاں ہو وہیں پڑھ لو۔ تو مسجد میں جا کے جمعہ پڑھا کریں اور ان کو بتائیں محبت سے۔ ملیشیا تو ویسے بھی اسلامی ملک ہے، ان کو بولیں بھائی صاحب یہ کون سا طریقہ ہے۔ ہاں، سیکیورٹی میں اگر ہیں، اس میں خطرہ ہے کہ مسجد گئے تو سیکیورٹی یعنی وہ لوگ سیکیور ہو جائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ضرورت ہے۔ لیکن نارملی کام کے دوران اگر جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی تو پھر ایسی جاب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلے تو آپ حتی الامکان ریکویسٹ کریں، اور مسجد اگر بہت زیادہ دور ہے تو پھر وہیں جمعہ قائم کرنے کی کوشش کریں، جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ مل کے۔ تو جمعہ بہت چھوڑنے کی یعنی بہت بڑا جرم ہے یہ۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے میں یہ کیا لکھا ہے، جبیل سٹی، یہ پتہ نہیں کون سا سٹی ہے، بہرحال جبیل سٹی میں رہتا ہوں، عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں، میرا میقات طائف پڑے گا، لیکن میری فیملی ممبر جدہ ایئرپورٹ پر اسی دن آ رہے ہیں، کیا میں طائف میں احرام باندھ کر اور نیت کر کے جدہ ایئرپورٹ سے انہیں ریسیو کرنے کے بعد عمرہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا احرام باندھنے کے بعد مکہ کی حدود کو کراس کر سکتے ہیں بنا عمرہ کیے کسی کو ریسیو کرنا ہو تو؟ جی، طائف سے جب آپ جدہ کی طرف جاتے ہیں نا، جو عام جو معروف راستہ ہے اس میں میقات پڑتا ہے، تو اس لیے طائف سے پھر آپ احرام کے بغیر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، میقات کراس نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ احرام باندھ کے آ جائیں اور جدہ میں اپنے رشتہ داروں کو ریسیو کر کے بعد میں عمرہ کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیراز صاحب کویت سے، میں کویت میں جاب کرتا تھا، ویزے کے کچھ ایشو کی وجہ سے انڈیا آنا پڑا اور ویزے کا انتظار کرتا رہا مگر ویزا نہیں ملا۔ میرے پاس کمپنی کا لیپ ٹاپ ہے اور کمپنی کو بھی میرے کچھ پیسے دینے ہیں۔ میں نے کمپنی کے مینیجر کو میسج کیا کہ میں لیپ ٹاپ واپس دینا چاہتا ہوں اور میرے پیسے مجھے ادا کیے جائیں، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میرے پیسے جو کمپنی کے پاس ہیں وہ لیپ ٹاپ سے زیادہ ہیں، تو کیا وہ بیلنس ہو جائیں گے؟ جی بالکل ہو جائیں گے۔ لیپ ٹاپ پی جائیں آپ اچھے طریقے سے، پانی میں گھول کے پی جائیں، تو اپنا اس طرح سے پیسے وصول کر لیں۔ جو باقی جو رہ جائیں گے وہ کہنا کہ لیپ ٹاپ تو میں پی گیا ہوں، جو اضافی ہیں وہ آپ نہ پئیں، آپ اتنے ہی پئیں جتنی لیپ ٹاپ کی قیمت تھی۔ فیصل صاحب کوریا سے، میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ کورین لوگ داڑھی کو ناپسند کرتے ہیں، یہ سبھی کلین شیو کرتے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی اللہ کے آگے کسی کے حکم نہیں چلتا۔ کوریا والے تو میرا خیال ہے بندر کا مغز بھی کھاتے ہیں، تو بہت لائک کرتے ہیں، تو کیا آپ بھی لائک کرنا شروع کر دو گے؟
تو شیو کو یہ لائک کرتے ہیں تو آپ لائک نہ کریں, آپ وہ چیزیں لائک کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائک کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا, اعفوا اللحا وقصوا الشوارب. کسی غیر مسلم کنٹری میں جا کے ان کے ماحول میں ڈھل جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے, کمال یہ کہ آپ ان کو اپنے ماحول میں ڈھالیں. ثاقب حسن صاحب پھولت انڈیا سے, خواب میں مردہ جو کچھ بتائے وہ سچ ہوتا ہے یا نہیں؟ آج کل تو زندہ جو کچھ بتا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, تو مردہ کیسے ٹھیک بات کرے گا؟ وہ تو بیچارہ بات کر ہی نہیں سکتا ہے. تو خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں, کسی حکمت والے شخص سے تعبیر پوچھنی چاہیے. اگر آپ کو لگے کہ یہ سچا خواب ہے تو اس میں کبھی وہ بات جو کر رہا ہوتا ہے اس کی الٹی بھی ہوتی ہے, کبھی جو کر رہا ہوتا ہے وہی بھی ہوتی ہے, کبھی ایویں ہوائی باتیں ہوتی ہیں, آپ کے اپنے پراگندہ خیالات ہوتے ہیں جو خواب کی شکل میں آ جاتے ہیں. عبید اللہ صاحب انڈیا سے, کیا زکوٰۃ کیش رقم سے ہی ادا کر سکتے ہیں یا چیزوں سے بھی ادا کر سکتے ہیں؟ میری بیوی کے پاس غیر استعمال شدہ کپڑے ہیں, کیا وہ کپڑے زکوٰۃ کی نیت سے دے کر زکوٰۃ کے پیسوں سے منہا کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, کہ وہ مال غریبوں کو دیا کرو کہ اگر تمہیں کوئی گفٹ میں دینا تو تمہیں برا نہ لگے. تو زکوٰۃ میں چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں, کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں, لیکن کپڑے جب ہم مارکیٹ سے خریدنے جاتے ہیں تو ان کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے. جب ایک دفعہ خرید کے پہن لیے تو پھر وہ بہت زیادہ, آدھے سے بھی کم قیمت گر جاتی ہے ان کی, پھر وہ بکتے ہی نہیں ہے. تو آپ کی وائف اگر وہ پرانے کپڑے دینا چاہتی ہیں تو اتنے پرانے نہ ہوں کہ وہ بالکل ہی پوچے کے کام آ رہے ہوں گھر میں, اور ان کی وہ ویلیو نہیں لگائی جائے گی جو مارکیٹ سے خریدتے وقت ویلیو تھی, بلکہ وہ ویلیو لگائی جائے گی جو اس وقت آپ اگر جائیں مارکیٹ میں تو یہ کتنے کی بکے گی, کتنے کا بکے گا. عام طور پہ تو بک ہی نہیں رہا ہوتا پرانا کپڑا, تو بہت کم قیمت لگتی ہے, تو اس قیمت کے حساب سے پھر وہ زکوٰۃ میں دیے جا سکتے ہیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, ویسے حدیث میں ویسے ہی آتا ہے کہ پرانے کپڑے صدقہ کر دینے چاہیے جب نئے کپڑے لو, تو یہ تو فری میں ہی کر دینے چاہیے. اللہ نے اگر مالی وسعت دی ہے تبھی تو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے نا, تو غریب کو اچھے سے اچھا دیں. پاکستان کے نے پوچھا ہے, میں 23 سال کی ہوں, میں بہت لبرل تھی اور میرا ماحول شروع سے ہی بہت آزادانہ تھا. میں اب دین کی طرف آنا چاہتی ہوں, مگر مجھ میں صرف ایک مسئلہ ہے کہ میرے میں حیا نہیں ہے اس طرح کی جس طرح کی ہونی چاہیے. میں نے عبایا پہننا شروع کیا تھا مگر وہ بھی تنگ ہو کر بار بار اتار دیتی ہوں, سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. ماشاءاللہ, آپ کو اللہ نے اتنی سمجھ تو دے دی کہ عورت میں, لڑکی میں حیا یہ شریعت کا حکم ہے. آج کل یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا پبلک کے, وہ سمجھتے ہیں جتنی بولڈ ہو, بے حیا ہو, وہ سوسائٹی کے حساب سے زیادہ, یعنی سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہونے والی ہے. حیا اللہ کو بہت پسند ہے عورت میں, تبھی تو قرآن نے بیان کیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو لڑکی بلانے کے لیے آئی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں, جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, وہ حیا کے ساتھ آئی. تو اسلام چاہتا ہے عورت میں حیا ہو. تو آپ آدھا کام تو آپ کا ہو گیا ہے الحمدللہ, آدھا دین تو آپ کو مل گیا ہے. وہ کیا کہ آپ کا کانسیپٹ صحیح ہو گیا کہ بھئی حیا ہونی چاہیے میرے اندر. اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ عمل ٹھیک ہو نہ ہو, کم از کم کانسیپٹ آپ کا ٹھیک ہو گیا. باقی یہ کہ عبایا آپ کو اتارنے کا دل کرتا ہے تو بھئی پہنتے پہنتے پہننے کی عادت ہو جائے گی, اور حیا پر عمل کرتے کرتے حیا پیدا ہو جائے گی. انسان جو ہے نا, کوئی بھی کام کرتے رہنے سے کرنے کی عادت ہو جاتی ہے, چھوڑتے رہنے سے چھوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے, یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان میں. اللہ نے بڑی فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لچک رکھی ہے. تو آپ بھی عبایا پہن لیا کریں اور پہننے کی عادت ڈالیں, عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ. تو ہر چیز ایک ٹائم لیتی ہے سیٹ ہونے میں. اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں, جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. تو آپ تھوڑی ہمت کرتی رہیں, انشاءاللہ اللہ آپ کو پوری توفیق دے گا. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مکمل عبایا لینے کی توفیق عطا فرمائے. شاہ نواز صاحب سعودی عرب سے, یہاں مسجدوں میں افطار کرواتے ہیں, وہ کس نیت سے کرواتے ہیں؟ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ زکوٰۃ, صدقہ, فطرہ وغیرہ کی نیت سے کرا رہے ہیں. میرا دوست کہتا ہے مسجدوں میں افطار نہیں کرنا چاہیے غریبوں کے لیے. بھائی جان, جو افطار کروا رہا ہے اگر اس نے لنگر کھولا ہوا ہے سب کے لیے تو پھوڑ دو جا کے. اب اس میں یہ تحقیق کرنا زکوٰۃ کی نیت سے, صدقے کی نیت سے, یہ تفتیش ٹھیک نہیں ہے. یہ اس کا کام ہے جو کھلا رہا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ, اگر اول تو زکوٰۃ سے کھانا نہیں کھلایا جا سکتا, غریب کو کھانے کا مالک بنانا پڑے گا. تو اگر وہ کھلا رہا ہے, افطار کر رہا ہے اور اس نے کھلے عام رکھا ہوا ہے اور آپ بھی وہاں سے گزر رہے ہیں تو پھوڑ لیں. اس میں تجسس نہ کریں, ہمیں ان چیزوں میں تحقیق سے منع کیا گیا ہے. ہاں, جو کھلا رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بھئی اگر وہ واجب صدقہ کھلا رہا ہے, صدقات واجبہ میں سے کھلا رہا ہے, تو پھر وہ خود ہی اہتمام کرے کہ میں صرف غریبوں تک اپنی اس دعوت کو محدود رکھوں, پھر وہ کھلے عام انتظام ہی نہ کرے. مسجدوں میں عام طور پہ جو افطاریوں کا انتظام ہوتا ہے وہ کھلے عام ہوتا ہے کہ جو بھی گزر رہا ہے قریب سے وہ کھا سکتا ہے.
اس میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا. اب یہ نہ ہو کہ سارے امیر بھی پہنچ جائیں وہاں پھوڑنے پھاڑنے کے لیے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی یہاں سے مسافر یا کوئی بھی بندہ گزر رہا ہے, افطاری کا ٹائم ہو گیا تو اب گھر کون جائے گا, تو چلو جی مسجد میں لنگر ہے, بیٹھ جاؤ جی. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے اسکریپ کا بزنس حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے بھائی, اس میں حرام والی کون سی بات ہے. زبیر صاحب مکہ سے, یہاں بہت سے لوگ کپڑے کے موزوں پر مسا کر کے نماز پڑھتے ہیں, بعض لوگ امامت بھی کروا دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو کیا کریں, کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اس پر میں کئی بار مدلل بیان کر چکا ہوں, دلائل کے ساتھ سمجھا چکا ہوں کہ یہ والے موزے نبی کے دور میں تھے ہی نہیں. نبی نے جن موزوں پر مسا کی اجازت دی ہے وہ تھے جو جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے. اس لیے چاروں ائمہ نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں. تو علل طلاق کسی نے بھی اجازت نہیں دی ہے کہ کچھ بھی پاؤں میں پہن لیا تو اس پہ آپ مسا کر لیں. تو یہ آج کل جو موزے جنہیں پہن کے ہم جوتے پہنتے ہیں وہ اتنے باریک ہوتے ہیں, ان میں پانی بھی چلا جاتا ہے, ان کے پہن کے آپ لمبی واک بھی نہیں کر سکتے. وہ جوتوں کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو اس لیے کچھ تفردات ہیں بعض عرب علماء کے جو پوری امت سے ہٹ کر ہیں. تو انہی میں یہ موزے بھی ہیں, بس آپ نے پہنے اور وہ کہتے ہیں مسا کر لو. حالانکہ ان کو تو اتارے بغیر بھی آپ پاؤں اچھی طرح دھو سکتے ہیں. تو اس لیے اگر کسی امام کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ اس نے عام موزوں پہ مسا کیا ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ خام میں جا کے تفتیش نہ کریں, اماموں کے موزے جا کے چیک کریں, ان سے پوچھیں. اتنی تفتیش کی اجازت نہیں ہے ہمیں. آپ یہی یقین رکھیں نارملی کہ بھئی وضو ہی کیا ہوگا اس نے. ہاں پہلے سے کسی کے پتہ چل جائے پھر اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے امت میں اختلاف پیدا ہوگا, آپ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. تو یہ امام کو بھی تو کام ہے نا سوچنے کا کہ اگر تمہاری رائے امت سے, جمہور امت سے ہٹ کر ہے تو بھائی تم امامت کے لیے احتیاط پر عمل کر لو نا. عام موضوع پہ مسا کر کے اپنے گھر میں نماز پڑھ لو. تم اپنی رائے پوری مقتدیوں پہ کیوں تھوپ رہے ہو؟ تو یہ وہ ذمہ دار ہے اس کا کہ وہ لوگ نمازیوں کو کیوں توڑ رہا ہے. امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کے فقہی مذاہب کی رائے کا احترام کرے. وہ ایسی انفرادی رائے لے کر ان پر مسلط نہ کرے. اگر اس کی ذاتی رائے ہے کہ بھئی عام موضوع پہ مسا بھی جائز ہے, وہ شیخ بن باز یا العثیمین کے تفرد پر عمل کر رہا ہے رحمہم اللہ تعالی, تو پھر وہ تفرد ہی ہوتا ہے. اس کو پھر اپنی ذات تک رکھے. وہ جب گھر میں نماز پڑھے جیسے چاہے پڑھے, مقتدیوں کو نماز پڑھائے تو پھر اس کا خیال کرے کہ کوئی ایسی رائے پر میں عمل نہ کروں جو جمہور امت کے خلاف ہے. نماز میں اس کا اہتمام کروں میں. جمہور کیا بلکہ ائمہ اربعہ کے خلاف ہے. فائزہ USA سے صرف امت کے خلاف نہیں بلکہ دلیل کے لحاظ سے بھی بہت کمزور رائے ہے. وہ فائزہ صاحبہ USA سے, میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کیے بغیر کتنے عرصے تک ایک گھر میں رہ سکتے ہیں جبکہ شوہر اپنا علاج بھی نہ کروائے اور بیوی کا حق بھی ادا نہ کرے؟ ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر بیوی جوان ہے اور شوہر علاج کرا سکتا ہے پھر بھی نہیں کرا رہا تو وہ متعنت ہے, ضدی ہے. تو پھر عورت کے پاس دونوں راستے ہیں, چاہے تو اس کے ساتھ زندگی گزارے, چاہے تو پھر اس سے طلاق کا مطالبہ کرے. تو کیونکہ ایسی خواتین کی زندگیاں پھر برباد ہوتی ہیں. شوہر ہٹ دھرم ہوتے ہیں, ضدی ہوتے ہیں بھائی, اور علاج کا امکان بھی ہوتا ہے پھر بھی نہیں کرا رہے ہوتے, تو یہ غلط ہو جائے گا, یہ شوہر کی طرف سے ظلم ہے. تو اس لیے ایسی صورت میں یہ ہے کہ شوہر علاج نہ کروا رہا ہو اور حق ادا نہ کر رہا ہو اور اس میں طویل عرصہ گزر جائے, عورت کو گناہ کا خطرہ ہو. بعض دفعہ اس وقت خطرہ نہیں ہوتا, بعض میں خطرات لاحق ہو جاتے ہیں, اولاد نہیں ہوتی, زندگی بھر محرومی ہو جاتی ہے. ایک تو ہے نا شوہر ٹھیک تھا, کسی بیماری حادثے کی وجہ سے ایسا ہو گیا, وہ تو چلیں پھر عورت کو صبر کا کہا جا سکتا ہے کہ میاں بیوی تو شریک حیات ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں ساتھ دیتے ہیں. لیکن شروع سے ہی نامرد تھا وہ, یا یہ کہ کوئی بیماری سے نامرد ہو گیا اور علاج بھی نہیں کرا رہا, ٹھیک کرنے کی اپنے آپ کو کوشش بھی نہیں کر رہا جبکہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں علاج ہو سکتا ہے, تو پھر وہ ضدی ہے. تو پھر ضدی آدمی کے ساتھ جو ہے وہ وفا نہیں کر رہا آپ کے ساتھ, تو پھر عورت کیوں وفا کرے اس کے ساتھ؟ وہ کیا بھائی تم بھی تو قربانی دو نا, کچھ علاج کرو, تم نہیں کر رہے تو پھر عورت کیوں قربانی دے؟ وہ پھر علیحدگی لے سکتی ہے اس سے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. سلیم احمد کویت سے, نکاح سے پہلے لڑکی کے ہونے والے شوہر کو لڑکی کا بھائی بہنوئی کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ پیار سے کسی کو بھی بہنوئی کہہ دیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یعنی کسی کو کا مطلب یہ ہے کہ جس سے آپ کی بہن کی شادی ہونے والی ہے, یہ نہیں کہ ہر ایک کو بہنوئی کہنا شروع کر دیں, وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا. فراز صاحب گجرات سے, کتنی دور تک پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں؟ بھائی تقریباً 1 میل تک. آپ کو اگر غالب گمان ہے کہ پانی چاروں طرف 1 میل تک نہیں ہے تو پھر تیمم جائز ہے. 1 میل کا 1.6 کلومیٹر سے کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے, وہ آپ گوگل پہ چیک کر لیے گا. تو اتنی دور تک اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ پانی چاروں طرف نہیں ہے تو پھر تیمم کی اجازت ہے. سرفراز صاحب گجرات سے, فجر اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. کیا ہر روز قبرستان میں صبح کے وقت قبر والوں کے لیے سورہ یاسین پڑھنا
جائز ہے بھائی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ کام کرنا چاہیے پراپر معمول بنا کے جس کا کوئی ثبوت ہو۔ جنید صاحب، مفتی صاحب، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں؟ ہمیں پتہ چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم غلام ہیں، ہمارا کام ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ نے جو حکم دیا اس کو فالو کرنا، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں قبول کروں گا، وہ کیوں ہماری نمازیں رد کرے گا؟ اٹھے، آپ نے قربانی دی، واش روم گئے، پھر وضو کیا اور پھر چل کے آئے تمیز سے، امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، سردے کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کیوں رد کرے گا بلا وجہ؟ اللہ تو شکور ہے، شکور کا مطلب تھوڑے عمل پہ بہت زیادہ دیتا ہے، تو نماز تو بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، تو اس لیے آپ کام پہ فوکس کریں اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں کہ اللہ مجھ سے اس میں کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے اور قبول کر لے، تو انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ تو پتہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کو فوکس کریں۔ کیف قریشی، کیا میں سنتیں چھوڑ کر قضا نمازیں پڑھ سکتا ہوں؟ سنت موقدہ نہ چھوڑیں، نوافل چھوڑ دیں، پھر قضا نمازیں پڑھ لیں آپ، لیکن سنت موقدہ نہ چھوڑیں۔ محمد عاقب کشمیر سے، کیا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن جہاں شرک کا وہم ہو، قبروں سے دعائیں مانگنے کا رواج ہو، وہاں نہیں پھر ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ مفتی صاحب، آج کل بہت سی ایپس ہیں جن پر لوگ انگلش اچھی کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اس میں لڑکے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ لڑکوں سے بات کرنے میں بور ہوتے ہیں، انتہائی چھچورے قسم کے لڑکے ہوتے ہیں یہ۔ تو کیا میں انگلش اچھی کرنے کی نیت سے کسی غیر ملکی خاتون سے بات کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں لڑکا ہوں اس لیے لڑکے مجھ سے بات نہیں کرتے۔ واہ 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 واہ! غیر ملکی خاتون اگر 70-75 سال کی ہیں تو آپ ضرور بات کریں ان سے، جوان لڑکی سے آپ بات نہیں کر سکتے۔ کیوں فری ہو رہے ہیں؟ جو کام لڑکوں سے ہو سکتا ہے تو وہ جب ان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ ایسے بھی نہیں ہے کہ ساری دنیا کے سارے لڑکے ہی ٹھرکی ہیں، ان کو لڑکیاں ہی چاہیے، بہت سے سیریس بھی ہوتے ہیں، تو آپ تلاش کریں، مل جائیں گے انشاءاللہ۔ آدمیوں کو آدمیوں سے ہی فری ہونا چاہیے بھائی۔ محمد عامر صاحب، اگر کوئی کسی پیر یا مولانا صاحب کے پاس جاتا ہے اپنی بیماری کا پوچھنے تو وہ بتاتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کیا ہے، پھر وہ تعویذ کے ساتھ کوئی وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کرو تو جادو کرنے والا خواب میں آ جائے گا، پھر وظیفہ کرنے والے کے خواب میں کوئی آ جاتا ہے اور وہ مان جاتا ہے کہ یہی میرا پکا دشمن ہے۔ مفتی صاحب، کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ مسئلہ میرے رشتوں میں پریشانی لا رہا ہے، یہ انتہائی درجے کے جھوٹ ہے، اور اس طرح کے لوگ انتہائی درجے کے کذاب دجال ہوتے ہیں، رشتہ داروں کو لڑاتے ہیں۔ ایسے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کچھ عملیات کر کے کوئی آپ کو خواب میں آ جائے اور بتائے نا کہ یہ ہے، یہ دشمن ہے، یہ بالکل بکواس ہے، شیطانی خواب ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ یہ لوگ مسمرزم کے ماہر ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ تو خام میں اپنے جو رشتوں کو مت توڑیں، بے گناہ لوگوں پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ تم پہ فلانے نے کرایا، تم پہ فلانے نے کرایا۔ تو کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کریں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں، بس۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں اس کا تیسرا کوئی حل نہیں ہے۔ کسی بھی روحانی علاج والے کے پاس گئے، میں دعوے سے کہتا ہوں زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی۔ ٹھیک ہوں گے وقتی طور پر، پھر کوئی اور مسئلہ ہوگا، آپ کی نسلیں برباد نہ ہو جائیں، میرا نام بدل دینا۔ یہ بڑے بے شرم ہوتے ہیں، ابھی کیا بولوں میں بولتے ہوئے جذباتی ہو جاتا ہوں میں، کیونکہ میں نے ان لوگوں کے فراڈ دیکھے ہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء کو، بزرگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، آپ کس کھیت کی مولی ہو۔ اس لیے اس میں ایک نمبر اور کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں کچھ ایک نمبر ہوتے ہیں لیکن اوپر سے وہ بھی پاگل ہو چکے ہوتے ہیں، تو نیک ہوتے ہیں لیکن ادھر سے کھوپڑی ان کی بھی آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ سارا دھندا ہی A to Z گندا ہے، یہ جو اس میں پڑے گا وہ گند میں منہ ڈالے گا۔ اللہ پہ توکل کرو، لائف سٹائل سر اٹھا کے جیو، جادو کی ایسی کی تیسی، یہ لفظ یاد کر لو، جس نے جادو کرنا ایسی کی تیسی آئے کرے، تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کرو بس، اور اللہ پہ توکل رکھو۔ اللہ تو مجھے مار رہے، جادو سے مارنا ہے، مار دے، میں ان کمبختوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جب یہ کانفیڈنس پیدا ہوگا تو جادو ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ آپ کی۔ یعنی آپ یہ بول دو میں مر جاؤں گا ان چیزوں، اگر بالکل کوئی جن چڑیل ہے بھی نا تو آپ عزم کر لو جن چڑیل آ جائے، بس کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ان عاملوں کے پاس نہیں جاؤں گا، تو میں آپ دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ چڑیل بھاگ جائے گی، جن بھی بھاگ جائے گا۔ لیکن ان کے پاس گئے نا، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ ریونڈ کا مقیم ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے کسی بزرگ کا خلیفہ ہو، خدا کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کرو، کسی بڑے عالم کی باتوں میں بھی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا نہیں یہ مفتی طارق مسعود مبالغہ کرتا ہے، میں مبالغہ خدا کی قسم نہیں کر رہا، میں قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے ان کو دیکھا، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ بڑے بڑے بزرگوں کو بیوقوف بنانے کی مشینیں ہیں، یہ اہل اللہ بھی بیوقوف بنتے ہیں ان سے۔ اب لوگ کہتے ہیں تم بڑے آ گئے، تم زیادہ سمجھدار مر رہے ہو اپنے بزرگوں سے۔ بھائی ہم بزرگوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، دین کے علم میں ہم ان کو مانتے ہیں، اور ہماری کیا حیثیت، ان کا تقوی علم سب سے زیادہ، ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن کچھ چیزیں مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں کچھ 2 نمبر ہوتے ہیں، کچھ 1 نمبر ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے ان کی کھوپڑی بھی خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جو ان پلیتوں میں پڑا ہے نا، وہ ان کو کہا بھی پلیتے کریں، اصل میں لفظ ہے فتیلہ، وہ دھاگے پہ دم کرتے ہیں نا، تو اس کو ہمارے حضرت نے بنا دیا تھا
فتیلے کو فلیتا اور پھر اس کو بنا دیا پلیتا. اس کا جتنا بگاڑیں گے اتنا جن جلدی بھاگے گا. اور عاملوں کے خلاف جتنی تقریریں کریں گے نا اتنا ہی جن چڑیل بھوت جادو آپ سے دور ہو جائے گا. یہ بھی اللہ کی ایک کوئی خصوصی رحمت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو عاملوں کے خلاف بولتے ہیں. جس نے جن بھگانا ہو عاملوں کو گالیاں دینا شروع کر دے, بھاگ جائے گا جن انشاءاللہ. مفتی صاحب, میں نے ایک دن گجرے پانی میں ڈالے تھے خوشبودار پانی بنانے کے لیے اور رات کے 12 بجے ان کو پانی سے نکالا. اس کے بعد مجھے عجیب سی خوشبو آ رہی ہے, جبکہ ہمارے گھر میں ایسی کوئی خوشبو نہیں استعمال کرتا اور نہ میں خوشبو استعمال کرتی ہوں, اور خوشبو کے آتے ہی میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. مفتی صاحب وہ بہت عجیب سی خوشبو تھی, برائے مہربانی رہنمائی فرمائے. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ عجیب سی وہ ہوگا, گجرے وجرے پانی میں ڈال کے کوئی کیمیائی ری ایکشن ہوگا تو آ گئی ہوگی خوشبو. خدا کے لیے اس کے علاوہ کسی اور طرف جانے کی کوشش نہ کریں. کوئی بزرگ آ رہے ہیں آپ کے گھر میں, کوئی پھونکے لگا کے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے, نارمل لائف گزاریں جیسے ساری دنیا نارمل لائف گزار رہی ہے. گجرے پانی میں جب ڈلیں گے تو بدبو نہیں آنی چاہیے, میرا خیال ہے خوشبو ہی آنی چاہیے. تو خوش ہو جائے, خوشبو آ رہی ہے, دوبارہ گجرے ڈال دیں پانی میں. کیا صبح کی تسبیح تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں, لیکن افضل یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھی جائے, کیونکہ حدیث میں اس کی زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے. تو فجر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھیں پھر اشراق پڑھیں, لیکن اگر کوئی تہجد کے وقت پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے. منیب صاحب, اگر سجدے کی حالت میں دونوں پیر زمین سے اٹھ جائیں تو کیا حکم ہے؟ یہ عمل سخت غلط عمل ہے, خلاف سنت ہے. تو لیکن نماز اس سے ہو جاتی ہے. عوام میں عام طور پہ مشہور ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھ جائیں تو نماز ہی نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی ایک پاؤں بھی زمین پہ ٹک جائے تو نماز کا فرض ادا ہو جاتا ہے, سجدے کا رکن. لیکن بہرحال سنت مؤکدہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں زمین پہ ٹکائیں اور انگلیوں کو قبلے کی طرف رخ کریں, موڑیں, اور پاؤں زمین پہ نہ اٹھنے دیں. یہ غلط عمل ہے جو لوگوں کے پاؤں اٹھ جاتے ہیں, لیکن نماز ہو جاتی ہے. محمد ابراہیم کہتے ہیں آپریشن سے بچے روکنا کیسا ہے؟ کیونکہ ہم ویسے بھی حمل روکنے کے لیے دوسرے طریقے استعمال کرتے ہیں, تو بات تو وہی ہوئی کہ ہم حمل روک رہے ہیں, تو آپریشن کرانے میں کیا حرج ہے؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے. یہ ہمارے مذہب کا, ہمارے نبی کا حکم ہے. اس سے اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے جب بچے زیادہ ہوتے ہیں, اور اللہ پہ اعتماد اور توکل بھی ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. نحن نرزقہم و ایاکم, اللہ کہتے ہیں ان کو بھی رزق ملے گا, تمہیں بھی ملے گا. تو اولاد رزق میں برکت کا ذریعہ ہے. تو یہ جو آج کل ہے نا حمل روکنا, یہ سب نیچرل نہیں ہے. جن لوگوں نے حمل روکا ہے تو ان کی حالت جو جا کے دیکھو, ان قوموں کی ترقی کے باوجود کس تنزل کا شکار ہیں وہ لوگ, اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے. تو اس لیے حمل روکنا اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے. البتہ کسی ضرورت سے روکنا پڑ جائے, جیسے بیماری ہو گئی ہے کوئی ہے, کسی ضرورت سے اگر روکنا پڑ جائے تو روکنے کے لیے وقتی ذریعہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی وقتی طور پر کوئی ایسا ذریعہ ہو جو حمل روکنے کا ہوتا ہے. اس کے بہت سارے ذرائع ہیں, وہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن آپریشن کرانا اس لیے حرام ہے کہ تغییر خلق اللہ, اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا, یہ اسلام میں حرام ہے. قرآن میں آتا ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ ڈالیں گے یہ. تو اب عورت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو, رحم ہو جس میں, تو وہ رحم ہی اڑا دینا یا آپریشن کر کے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی ختم کر دینا, تو یہ تغییر خلق اللہ ہے. یہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے, یہ اس میں تبدیلی پیدا کر دینا ہے. تو آپ کے جتنے بھی اعضاء ہیں, مرد ہو یا عورت, ان کو اپنے ان اعضاء میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے. تو وقتی کوئی تدبیر اختیار کر لینا الگ بات ہے, اور ہمیشہ کے لیے اڈا ہی اڑا دینا بچے کی ولادت کا, یہ حرام اور ناجائز ہے. اسی وجہ سے نس بندی کرا دینا مرد کے لیے, یہ عمل بھی حرام اور ناجائز ہے. کیونکہ آج کل جو لبرل اسکالر, جو سیکولر قسم کے ڈاکٹرز آ رہے ہیں, ان کو خدا پر ایمان تو ہے نہیں. جنت جہنم ان کے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتی. یہ سمجھتے ہیں ہمیں جس نے پیدا کیا وہ پیدا کر کے چھوڑ دیا, بس جو چاہے کرتے پھرو. تو یہ نس بندی بھی کر رہے ہوتے ہیں, عورت کو آپریشن کر کے ولادت کا اڈا ہی اڑا رہے ہوتے ہیں. تو انہیں کوئی غرض نہیں ہے کون ہے پیدا کرنے والا. یہ عملی طور پر ملحدی ہوتے ہیں, عملی طور پر. تو اس لیے ان کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے, اس کی تو بھائی روح کانپ اٹھتی ہے کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی جسم میں ایسی تبدیلی کر رہے ہیں جس تبدیلی کی اللہ نے آپ کو پرمیشن نہیں دی ہے. ہاں, موت کا خطرہ ہونا کسی عورت کو, جیسے کوئی کینسر ہو گیا تو پھر وہ عضو کاٹ دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ کینسر پوری باڈی میں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو وہ ایک شرعی عذر ہے زندگی بچانے کے لیے. یہاں کوئی شرعی عذر تو نہیں ہے, یہاں تو زندگی ختم کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ نسل ہی آئندہ کے لیے ختم ہو جائے. اس کی آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شیخ عبدالعزیز بنگلور انڈیا سے, شادی کے بعد عورتیں اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا دیتی ہیں باپ کا نام ہٹا کر, تو کیا یہ صحیح ہے؟ جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. لیکن نسبت باپ کی طرف جو ولدیت ہے وہ ہمیشہ باپ ہی رہے گی.
تو آئی ڈی کارڈ میں بعض مسائل سے بچنے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ شوہر کا نام لگا دیا جاتا ہے، تو والد کا نام بھی جائز ہے، شوہر کا نام بھی جائز ہے، لیکن نسب جو ہوگا وہ والد ہی کی طرف منسوب ہوگا، یہ خوب ذہن میں رکھے، کیونکہ گوروں میں رواج یہ تھا کہ عورت کی خاندان اور اس کا قوم شوہر کی طرف سے نسبت ہوتی تھی، شوہر خان ہے تو بیوی بھی خان کہلائے گی، گوروں میں خان نہیں ہوتے، میں مثال دے رہا ہوں، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ نسب باپ سے چلتا ہے، تو وہ نسبت ہمیشہ باپ کی طرف رہے گی، اس کی قوم جو ہے وہ باپ ہی سے ہوگی، باقی شوہر کی طرف بھی نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ قوم والی نسبت نہیں ہوگی، وہ زوجیت والی نسبت ہوگی، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ سفر میں بس کی سیٹ پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں، فرض نماز اور وتر یہ کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، تو اس لیے بس کو رکوا کے باقاعدہ پراپر کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھیں، لیکن بس والا ڈھیٹ ہڈی ہو، روک ہی نہ رہا ہو بس کو، آپ نے پورا زور لگا لیا، پھر بھی اس کمبخت میں آخرت کا خوف نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں روک رہا، تو پھر قضا ہونے سے بچانے کے لیے آپ اس کو سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جب آپ اتریں تو اس نماز کو لوٹا لیں آپ، البتہ نوافل اور سنتیں آپ بس کی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میں حق بات کہوں اور اس کی وجہ سے کوئی شرمندہ ہو جائے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، حق بات میں کیا حق بات ہے، ہر حق بات کہنے کی نہیں ہوتی، موقع دیکھا جاتا ہے، بے موقع تبلیغ جو ہے یہ فساد کا ذریعہ بنتی ہے، تو تبلیغ میں حق بات میں دیکھا جائے گا کہ اس کو کہنے میں فائدہ ہے یا نہ کہنے میں زیادہ فائدہ ہے سوسائٹی کا، تو اس لیے آپ نے مبہم سوال کیا، جب تک ڈیٹیل سامنے نہیں آئے گی اس کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ احد خان، قرآن پاک کا ایصال ثواب زندہ لوگوں کو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں۔ طاہرہ خالد، اگر کوئی ہمارا قرض 10 سال بعد واپس کرے تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اگر آپ کو یقین تھا کہ یہ لازمی واپس کرے گا تو پھر ہر سال کی زکوٰۃ آپ پر لازم ہے، اور اگر آپ کو امید ہی نہیں تھی، پتہ نہیں یہ دے گا کہ نہیں دے گا، تو پھر ہر سال کی زکوٰۃ آپ پہ لازم نہیں ہے، پھر اگر مل گیا تو یہ غریبی ہے، جب سے ملے اس وقت سے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ عدنان صاحب پشاور سے کہتے ہیں ہمارے گھروں میں ایک ہی باتھ روم ہے تو کیا ہم واش روم میں وضو کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، واش روم میں وضو بھی کر سکتے ہیں۔ ارشاد بنگش پشاور سے، والد صاحب فوت ہو گئے ہوں اور پیچھے صرف ماں اور ایک شادی شدہ بیٹی اور شادی شدہ بیٹا رہ گیا ہو اور کل جائیداد 10 مرلہ ہو تو سب کو کتنا حصہ ملے گا؟ یہ پہلے بھی میرا خیال ہے کسی نے پوچھا ہے، خیر یعنی انہی نے ہی پوچھا ہے شاید۔ ماں اور ایک شادی شدہ بیٹی اور شادی شدہ بیٹا رہ گیا ہو، ماں سے مراد ہے یعنی مرحوم کی بیوہ، تو دیکھیں مرحوم کے اگر والدین نہیں ہیں تو پھر ان کی ساری وراثت ان کی بیوہ اور بیٹا بیٹی کو ملے گی، تو جو مرحوم کی بیوہ ہے ان کو 8واں حصہ دے دیں، 8ویں کا مطلب 12.5%، اور جو بچے گا اس کے 3 حصے کر دیں، 2 حصے بیٹے کو دے دیں، 1 حصہ بیٹی کو دے دیا جائے۔ حسنین صاحب سیالکوٹ سے، نماز کے دوران آستین کہاں تک فولڈ کر سکتے ہیں؟ کیا کوہنیوں سے نیچے فولڈ کر سکتے ہیں؟ تھوڑے سے بازو فولڈ کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بھی کسی نے جمعرات والے مسائل کے سیشن میں بھی پوچھا تھا، خیر شاید یہ وہی صاحب ہو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو فولڈ کرنے سے نماز میں منع کیا ہے، اس کی علماء نے حکمت یہ بیان کی ہے کہ جو آپ کی ہیئت ہے نارمل، نماز اسی ہیئت میں پڑھنی چاہیے، عجوبہ بن کے نہیں نماز پڑھنی چاہیے کہ آپ دیکھنے میں کوئی عجوبہ لگ رہے ہو۔ اب آپ نے آستینیں یوں چڑھا دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی سے پھڈا کرنے جا رہا ہے، تو یہ کپڑے کی نارمل ہیئت سے مخالفت ہو جائے گی، تو اس لیے کوہنیوں تک لے جانا تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، یعنی آستین کو فولڈ کر کے کوہنیوں تک کر کے نماز پڑھنا یہ تو بالکل مکروہ تحریمی ہے، لیکن کوہنیوں سے نیچے فولڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں کر سکتے کیونکہ حدیث میں منع کیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں کیونکہ منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کپڑا عام ہیئت سے جو ہیئت ہے اس کی نارمل اس کے خلاف نہ ہو جائے، تو اتنے سے موڑنے سے کوئی یعنی آدمی عجوبہ نہیں لگ رہا ہوتا، کوئی عجیب سی چیز نہیں لگ رہا ہوتا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں اتنا سا اگر موڑ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بلکہ بعض دفعہ تو آستینیں لمبی ہوتی ہیں، ان میں اصل ہیئت ہی یہی ہے کہ ان کو موڑا جاتا ہے، تو بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ تھوڑا سا بھی نہ موڑا جائے، لیکن اگر کوئی تھوڑا سا موڑ کے نماز پڑھ رہا ہو تو ہمارے نزدیک اس کی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ اس صورت میں جب آستین یہاں تک ہو، اگر کسی کی آستین ہی یہاں تک ہے، جیسے لوگ شرٹ پہنتے ہیں تو ہاف آستین ہوتی ہے، تو وہ اس میں نماز بلا کراہت جائز ہے کیونکہ وہ موڑا نہیں ہے، وہ تو آستین کی لمبائی ہی یہاں تک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ عثمان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں میرا ایک دوست تھا، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن لڑکی کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کر کے اپنی خواہش پوری کر لی، اب اس کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیں اس سے روزہ ٹوٹ گیا اور گناہ بھی بہت سخت ہوا ہے، روزے میں تو بے حیائی سے بچنا چاہیے، تو ایک تو گناہ بھی ہوا اور اوپر سے روزہ بھی ٹوٹ گیا، پھر اگر رمضان کا روزہ تھا تو چونکہ جماع یا ہمبستری نہیں کی، اس نے صرف ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کی ہے تو صرف ایک روزے کی قضا واجب ہے،
اور نفلی روزہ تھا تو بھی چونکہ روزہ رکھ کے توڑ دیا جائے تو وہ نفلی روزہ بھی واجب ہو جاتا ہے، بعد میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ بھی مجھے لگتا ہے میں جمعرات کو بھی پوچھا گیا تھا، وہاں بیان کر چکا ہوں، دوبارہ آ رہے ہیں ایک دو مسئلے۔ خیر، محمد سہیل یو پی سے پوچھتے ہیں ہمارے ملک میں گائے ذبح کرنا منع ہے، لیکن قصائی گائے ذبح کر کے گوشت فروخت کرتے ہیں، تو ہم اس گوشت کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ بھائی کوئی حرج نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ بھی پہلے پوچھا جا چکا ہے جمعرات والے سیشن میں۔ خیر آگے چلتے ہیں، اگر دوبارہ وہی مسئلہ آیا نا۔ پاکستان کے مجھے رات کو میں نے عشاء کے 4 فرض اور 2 سنت ادا کر لی اور پھر میں سو گئی، اور سحری سے کچھ دیر پہلے میں نے تراویح اور وتر ادا کر لیے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ تراویح میں افضل ہمارے نزدیک یہی ہے، جو جمہور کا مذہب ہے وہی، کہ عشاء کے بعد تراویح پڑھنا یہ تراویح کا اصل وقت ہے، جو اسلاف سے صحابہ سے ثابت ہے۔ کیونکہ تراویح میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کیونکہ 3 دن پڑھی، ہمیں کیا پتا کتنی رکعتیں تھیں وہ، تو حضرت عمر اور صحابہ اور اسلاف سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 20 رکعتیں تھیں، اور وہ عشاء کے بعد اسلاف پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے تراویح عشاء کے بعد ہی ہے، لیکن وقت پوری رات رہتا ہے، اگر آپ نے رات کو پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے، بہتر عشاء کے بعد پڑھنا ہی ہے۔ محمد الیاس چاغی بلوچستان سے، کیا مدرسہ سسٹم سائنس کے خلاف ہے یا سائنس شریعت کے خلاف فن ہے؟ اگر ناجائز ہے تو کس وجہ سے؟ اگر نہیں ہے تو مدرسوں میں سائنس کی کلاس کیوں نہیں ہوتی؟ رہنمائی فرمائیں، شکریہ۔ مدرسہ سسٹم کیوں سائنس کے خلاف ہوگا، اور سائنس شریعت کے خلاف کیوں ہوگی، اور شریعت سائنس کے خلاف کیوں ہوگی؟ تو جتنا اسلام نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اتنا تو کسی مذہب نے بھی عقل استعمال کرنے کا حکم نہیں دیا۔ باقی یہ کہ مدرسوں میں سائنس کی کلاس کیوں نہیں ہوتی، مدرسے کا ٹاپک مذہب ہے نا، سائنس ہے ہی نہیں، تو اس لیے مدرسوں میں سائنس کی کلاس نہیں ہوتی۔ باقی یہ کہ اور بھی تو بہت سارے شعبے جہاں سائنس کی کلاس نہیں ہوتی، کتنے شعبے ہیں دنیا میں جن کو لوگ علم حاصل کرتے ہیں لیکن وہاں سائنس کی کوئی کلاس نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ اعتراض کرنا مدرسے پہ کہ سائنس کی کلاس کیوں نہیں ہو رہی، وہ بالکل ایک فضول سا اشکال ہے، فضول سا اعتراض ہے۔ مدرسے کا ٹاپک ہے قرآن، سنت، فقہ، عربی ادب، احادیث، یہ سب چیزیں مدرسے کا ٹاپک ہے، تو یہ سب چیزیں مدرسوں میں ہوتی ہیں۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ سائنس بھی مدرسوں میں ہونی چاہیے، تاکہ جو سائنس کے مختلف جو سبجیکٹ ہیں وہ ہونے چاہیے، یا چند سلیکٹڈ سبجیکٹ ہونے چاہیے، تاکہ جو علماء مدرسے سے فارغ ہوں وہ تھوڑا سا سوسائٹی سے بھی کے حالات سے بھی اپڈیٹ ہوں۔ تو یہ علماء کی 2 رائے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں ٹھیٹ دین کا علم ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر انسان جب سوسائٹی میں سروائیو کرتا ہے اسے سوسائٹی کا پتہ ہی چل جاتا ہے، بعض کہتے نہیں مدرسے کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ مدرسہ اور سائنس ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر مصنف کی اجازت کے بغیر کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہو تو آن لائن کتاب پڑھنا ہمارے لیے کیسا ہے؟ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آگے اس کی خرید و فروخت میں مسائل ہیں کہ وہ اس کی ارننگ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کی کافی ڈیٹیل ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا کیا گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ گھر میں اکیلے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، مفتی صاحب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ گھر میں تراویح پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے سب کے نزدیک، کوئی حرج نہیں ہے، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں نے بھی مسجد میں تراویح کی جماعت قائم کر لی تو سنت مؤکدہ سب کی طرف سے دور ہو گئی، کیونکہ صحابہ کرام نے میں سے ہر ایک نے جماعت سے نہیں پڑھی ہے تراویح۔ البتہ صحابہ کے دور میں مسجدوں میں جماعت سے تراویح ہوئی ہے، تو جماعت سے مسجد میں تراویح ہونا تو سنت مؤکدہ ہے، ہر ایک کا پڑھنا اس میں سنت مؤکدہ نہیں ہے، چند لوگ بھی پڑھ لیں تو سنت مؤکدہ ادا ہو جاتی ہے، پھر انسان گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے اس کی مرضی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ افضل کیا ہے، مسجد میں جماعت سے پڑھنا افضل ہے یا گھر میں اکیلے پڑھنا افضل ہے؟ تو جو حافظ ہے نا، جو خود قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے گھر میں اکیلے پڑھنا یا گھر میں جماعت کرا لینا وہ زیادہ افضل ہے، تاکہ اس کا وہ خود اپنی زبان سے قرآن دہرائے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں ہے کہ وہ گھر میں پڑھ رہے تھے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، تو بعض علماء نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ مسجد میں بھی پڑھتے تھے، گھر میں بھی، واللہ عالم ابھی اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بھی پڑھتے ہوں۔ حدیث کے ظاہر سے تو یہی لگتا ہے جیسے حضرت عمر جب مسجد میں آئے تو خوش ہوئے نا، دیکھا جب لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو ایک امام پہ جمع کیا، تو اس میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ حضرت عمر اس جماعت میں شریک ہوئے تھے۔ تو اگر گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر تو خود حافظ قرآن تھے، تو جو حافظ قرآن ہوگا، جو خود قرآن پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے اکیلے پڑھنا تراویح زیادہ افضل ہے، تاکہ وہ قرآن کو دہرائے، اور جو حافظ نہیں ہے ان کے لیے مسجد میں جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، تاکہ وہ حافظ کے پیچھے قرآن سنیں اور مسجد میں اس شاعر اسلام کا بھی اظہار ہو، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو آباد کیا، جیسے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ عمر پر رحم کرے کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو آباد کر دیا۔ تو سارے اگر گھر میں پڑھیں گے تو مسجدیں آباد کیسے ہوں گی؟ جائز یہ بھی ہے کہ اکیلے گھر میں پڑھ لیں آپ، افضل یہ ہے کہ اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو مسجد میں جماعت سے پڑھیں۔
یہی فتویٰ ہے سارے علماء کا. میں کوئی اکیلا کوئی منفرد رائے نہیں رکھتا، اور نہ میری حیثیت ہے کہ میں پورے علماء سے، جمہور علماء سے ہٹ کر کوئی نئی تحقیق مارکیٹ میں لے کر آؤں، اور نہ میں یہ کام کرتا ہوں کبھی بھی. اظہر مقصود جموں کشمیر سے اگر کوئی شخص دوسرے طلباء کے لیے اسائنمنٹس بنواتا ہو جو برطانیہ میں رہتے ہیں تو کیا یہ عمل اسلام کے نظریے سے کسی بھی طرح حرام تصور کیا جائے گا؟ یہ اسائنمنٹس ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو صرف کام کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں اور اپنے ویزے کو برقرار رکھنے کے لیے ان اسائنمنٹس کو جمع کراتے ہیں تاکہ آخرکار وہ ورک پرمٹ حاصل کر سکیں اور وہاں کام کر سکیں. ان کا مقصد کسی بھی تعلیمی قابلیت کو اپنے مستقبل میں استعمال کرنا نہیں ہے. وہ طلبہ جو پاکستان سے برطانیہ جاتے ہیں صرف کام کی نیت سے ہی جاتے ہیں، کیونکہ ورک ویزا حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہ طلبہ اسٹوڈنٹ ویزے کے ذریعے جاتے ہیں اور 2 سال کے بعد اسٹوڈنٹ ویزے کے ذریعے ان کو ورک پرمٹ مل جاتا ہے. اس میں یہ چیز ایسی ہے کہ ان کی یونیورسٹیوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ یہ اسائنمنٹ کسی اور سے بنوا کر جمع کروا رہے ہیں، اور نہ ہی وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں. جب اللیگل ہے تو دھوکہ ہے، دھوکہ ہے تو غلط ہے، غلط ہے تو ناجائز ہے، ناجائز ہے تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے مفتی صاحب کوائن بیس کے نام پر آن لائن ایکسچینج مارکیٹ ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو ایسی بہت ساری ایپس آ رہی ہیں، انویسٹمنٹ طریقہ سکھا رہی ہیں اور انویسٹمنٹ کر کے پیسے دے رہی ہیں. تو اب کون سی ایپ پہ انسان تحقیق کرے، ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھیں. آپ ان سے طریقہ کار پوچھیں، بھائی ہم جو آپ کو پیسے دے رہے ہیں آپ کہاں لگا رہے ہو پیسے، اور پیسے لگا کے کوئی چیز خرید کے آگے پراپر طریقے سے بیچ رہے ہو اور اس کے پروفٹ میں ہمیں شرکت کر رہے ہو تو جائز ہے. یہ طریقہ نہیں ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آج کل بلاک چین کے نام پہ چل رہا ہے سلسلہ کہ 4 کو پہنا دیا، پھر اب وہ 4 آگے ہر ایک 4 کو پہنا دیتا ہے، وہ اس کے بھی پروفٹ آپ کو ملتا رہتا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح کوئی چیز قبضے کے بغیر آگے بیچ رہے ہوتے ہیں، یا آن لائن جو ہے وہ کرنسی کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کرنسی کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے آن لائن. فزیکلی قبضہ کسی کا بھی نہیں ہوتا کرنسی پر، یا گولڈ پر قبضہ ہوتا نہیں ہے اور گولڈ کو آگے جو ہے نا وہ اس کا صرف ڈیفرنس برابر کرتے رہتے ہیں قیمتوں کا، اور اسی طرح سے نفع کو ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. تو یہ تمام طریقے ناجائز ہیں. تو طریقہ یہی ہے کہ باقاعدہ پراپر کسی چیز کو خرید کے آگے بیچا جائے، جیسے ڈراپ شپنگ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی 3 شرطیں ہیں، وہ میں بتا چکا ہوں کئی بار، وہ کلپ میرا دوبارہ دیکھ لیں. خلاصہ یہ کہ جب کسی ایپ کے بارے میں پوچھیں نا تو ان کا طریقہ لکھ کے بھیجیں کہ یہ اس طرح سے خرید و فروخت کر رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں طریقہ ہی نہیں پتہ ہے. تو جب طریقہ پتہ نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے خرید و فروخت یا اس میں انویسٹمنٹ کرنا جائز نہیں ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا دکان کا ایڈوانس بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہوگا، یا ایسا گھر جو کرائے پر لیا ہوا ہے اور اس کا 2 لاکھ روپے ایڈوانس دیا ہوا ہے، کیا اس 2 لاکھ کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ جس نے ایڈوانس دیا ہے نا، جو دینے والا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے، کیونکہ وہ اس کی رقم ہے جو مالک مکان کے پاس رکھی ہوئی ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میرا آپ سے سوال قرآن مجید کی تجوید کے حوالے سے ہے. آپ نے یہ بتایا کہ ضاد کو دواد نہیں ضاد ہی پڑھے. میں بس آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر ضاد کے آگے بڑی مد ہے جیسے کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں، تو پھر ضالین پڑھیں گے یا ضالین پڑھیں گے؟ ہاں ضالین پڑھیں گے، ضالین نہیں پڑھتے اس میں. اگر آپ اس کو درست کر لیں تو نوازش ہوگی. ضالین پڑھتے ہیں، ضال یعنی تھوڑا سا منہ کو نا پر کر کے پڑھنا پڑتا ہے اس میں، والا ضالین اس طرح پڑھیں گے اس کو. باقی یہ ضاد ہے یا دواد ہے، یہ ایک بڑا خطرناک قسم کا پھڈا رہا ہے. عرب میں دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، دواد یعنی دواد بھی اور رال کے مشابہ بھی، یعنی ضا کے مشابہ بھی. تو اس پر میں پھر کبھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. اس مسئلے میں ڈر یہ لگتا ہے کہ کوئی رائے پیش کرو تو پھر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو لوگ کہیں گے لوگ پہلے کم جھگڑے ہیں ہمارے اور ایک نیا ضواب کا پھڈا چل گیا. تو فی الحال جو جیسے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیں، اللہ سب کی قبول کرے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. لوگ ایک میں نا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں ان مسائل میں. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے اذان فجر سے 5 منٹ قبل تہجد پڑھنا کیسا ہے؟ اگر اذان فجر کسی مسجد میں صبح صادق ہوتے ہی ہو رہی ہے تو پھر 5 منٹ پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں. اور اذان فجر دیر سے ہو رہی ہے، تہجد کا وقت شروع ختم ہونے کے بعد دیر سے ہو رہی ہے تو پھر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ تہجد فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھ سکتے. تو بہتر ہے کہ اذان کے بجائے گھر میں اپلیکیشن رکھیں نا، موبائل میں آج کل آ رہی ہے، نمازوں کا ٹائم بتا دیتی ہیں، وہ اس حساب سے تہجد پڑھا کریں. جب صبح صادق شروع ہونے کا ٹائم ہو اس سے پہلے تہجد ختم کر لیں. محمد شمس تبریز ہندوستان سے، ایک شوہر اپنی بیوی کو 12 سال سے بہت اذیت پہنچاتا ہے، شراب پی کر مارتا اور ذلیل بھی کرتا ہے. بیوی اسے بہت سمجھاتی ہے مگر وہ سمجھتا نہیں. اس بیچ اس شوہر نے بیوی کو 2 طلاق دے دی، پھر رجوع بھی کر لیا. پھر کچھ دن بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کچھ غلط کہہ دیا. اس کے بعد بیوی 18 مہینے سے الگ ہے.
کیا اس کا نکاح باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ بیوی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ لڑکی مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ دیکھیں کلمہ کفر کی وجہ سے نکاح تو ان کا ختم ہو گیا، لیکن ایسا ختم نہیں ہوتا کہ عورت کہیں نکاح بھی کر سکے، اس کے لیے باقاعدہ طلاق لینی پڑے گی۔ تو شوہر کو طلاق پر آمادہ کریں، اور جو ہے اگر وہ بے تحاشا مار پیٹ رہا ہے، شراب پی کے بہت زیادہ عورت کو اذیت ہو رہی ہے، تو پھر کورٹ سے خلا بھی لیا جا سکتا ہے۔ کورٹ یہ کہے گی کہ بھئی تم اپنے حالات ٹھیک کرو، شوہر کو موقع دے گی، بیوی کو رکھو پراپر طریقے سے، نہیں رکھ سکتے تو اس کو چھوڑو۔ اگر وہ نہیں چھوڑتا تو پھر ضرب اگر شدید نوعیت کی ہے تو اس کو زیادہ یعنی اذیت ہو رہی ہے اس کے اس عمل سے، تو وہ پھر آپ کو وہاں کے اپنے جو پورے جو ہندوستان میں جو علماء کرام ہیں نا، ان سے آپ پوچھ لیں، وہ پوری آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے، کیونکہ پرسنل معاملات میں دونوں طرف کے بیان سنے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ وہاں مظاہر علوم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہے تو اپنے پرسنل حالات پورے لکھ کے کہ بھئی تو ان سے تنسیخ نکاح پھر کروا لیا جائے۔ لیکن اتنا نہیں ہوگا کہ شوہر نے کلمہ کفر کہا تو اب عورت کہیں اور شادی کر لے، باقاعدہ یہ نکاح کو ختم تنسیخ کروانی پڑے گی۔ اس بیس پہ بھی کروایا جا سکتا ہے، بھئی شوہر نے کلمہ کفر کہا ہے اور توبہ نہیں کر رہا، تو اس بیس پہ بھی نکاح میں تنسیخ کروائی جا سکتی ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کوئی شخص اسٹیمپ پیپر پہ قسم کھا کر لکھ دے کہ میں کسی عورت سے نکاح نہیں کروں گا اور وہ عورت مجھ پر حرام ہے، تو کیا شریعت میں وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ اگر یوں لکھا نا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا تو وہ مجھ پر حرام ہے، تو پھر نکاح کرتے ہی وہ حرام ہو جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا، تو دوبارہ پھر نکاح کرے گا تو پھر 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا۔ تو یہ الفاظ اگر لکھیں اور کچھ اور لکھا ہے تو پھر وہ بتائیں، آپ نے جو مبہم سے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اگر نکاح کو معلق کر دیے، طلاق کو معلق کر دیے جائے نکاح کے ساتھ، تو پھر نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ ویسے اجنبی عورت کو طلاق نہیں ہوتی ہے کہ فلاں عورت کو طلاق، فلاں عورت کو طلاق، حالانکہ وہ آپ کی بیوی ہے نہیں، فلاں عورت مجھ پر حرام ہے، تو اس سے حرام نہیں ہوتی۔ آپ جب نکاح کریں گے تو نکاح ہو جائے گا، کیونکہ نکاح سے پہلے طلاق ہے نہیں۔ اس میں بارے بہت سارے اسلاف کے روایات ہیں، ان سے ثابت ہے، آثار ہے جن میں ہے کہ نکاح سے پہلے اگر کسی عورت کو طلاق دی تو طلاق نہیں ہوتی، آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ کہ اگر اس طلاق کو نکاح سے معلق کر دیا، معلق کہ اگر میں نے فلاں سے نکاح کیا تو پھر اس کو طلاق، تو پھر نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اگر اس شخص نے یوں کہا ہے کہ میں فلاں عورت سے نکاح نہیں کروں گا، یعنی اگر میں نے اس سے نکاح کیا تو وہ مجھ پر حرام ہے، اس طرح کے الفاظ کہیں، تو پھر جب یہ اس عورت سے نکاح کرے گا، نکاح کرتے ہی وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی۔ یعنی حرام ایک دفعہ حرام کا ہے تو یہ حرام سے ایک طلاق بائن ہوتی ہے، تو ایک طلاق ہوگی، نکاح ٹوٹ جائے گا، تو پھر دوبارہ نکاح اسی وقت کر سکتا ہے اس سے، لیکن آئندہ 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا۔ امیر حمزہ صاحب انڈیا سے، میرا سوال یہ ہے کہ میں حافظ ہوں، جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں وہاں امام نہیں ہے، تو عام لوگوں میں سے بعض لوگ امام بن جاتے ہیں جن کی قراءت بھی صحیح نہیں ہوتی اور لفظوں کو بھی ادھر ادھر کر کے پڑھتے ہیں، تو کیا مجھے ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کتنی غلط تلاوت کر رہے ہیں، اگر گزارے لائق بھی کرنے ہیں تو نماز ادا ہو جاتی ہے، البتہ گناہ ہوگا کہ ایسے شخص کو امام کیوں بنا رہے ہیں آپ۔ تو آپ جب وہاں جایا کریں تو کوشش کیا کریں جس کو تھوڑی صحیح تلاوت آتی ہے اس کو امام بنایا کریں، خود ہی بن جایا کریں۔ میاں زرین خان KPK بنیر سے، ابھی میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، بات یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی ماں سے کہا کہ اگر میری بیوی نے میرے بڑے بھائی کے موبائل پر بات کی تو پھر اسے کہو کہ اپنی مرضی کرو، کیونکہ بیوی میری بات نہیں مانتی، اور میرے دل میں یا سوچ وغیرہ میں بھی طلاق یا چھوڑنا نہیں تھا۔ اب اگر میری بیوی میرے بھائی کے موبائل پر بات کرے تو کیا ہوگا؟ واضح کر دوں، میرے کہنے کا مطلب طلاق نہیں تھا، کیونکہ میری سوچ میں بھی نہیں تھا، صرف ڈرانے کے لیے بولا تھا کہ پھر اپنی مرضی کریں۔ نہیں جی، اس سے کوئی طلاق ولاق نہیں ہوتی۔ لودھرا سے کسی نے پوچھا ہے کیا دیہات میں جمعے کی نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی، اس پر اجماع ہے کہ جمعے کے لیے کچھ نہ کچھ شرطیں ضروری ہیں۔ میں نے اس پر ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا، تو ہمارے بعض اہل حدیث کی طرف سے آیا کہ وہ بحرین میں کوئی گاؤں تھا، وہاں جمعہ ہوتا تھا، تو خود سوچو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے لے کر بحرین تک کہ ایک ہی گاؤں تھا، اتنے سارے مدینہ کے ارد گرد گاؤں تھے، کوئی ایک روایت میں دکھا دیں جس میں آتا ہو کہ کہیں اڑوس پڑوس میں کہیں بھی جمعہ ہوا ہو؟ بلکہ ہمیں صحیح حدیث سے ملتا ہے ینتابونا، کہ صحابہ باریاں لگا کے جمعہ پڑھنے مدینہ میں آیا کرتے تھے کہ فلاں والے آ رہے ہیں آج، پھر اگلی دفعہ وہ نہیں آ رہے، دوسرے آ رہے ہیں، تو جمعہ اگر گاؤں میں جائز ہوتا تو وہ کیوں باریاں لگا کے آتے؟ تو کوئی بھی ہمیں نہیں ملتا ایک روایت کے گاؤں میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ ہوا ہو۔ باقی وہ بحرین کا جو گاؤں وہ جو بات کرتے ہیں وہ قصبہ کبیرہ تھا، وہ بحکم شہر تھا وہ، تو اس پہ باقی پھر مزید کبھی موقع ملا، کیونکہ یہاں تو میں جلدی مسائل کو نمٹا رہا ہوتا ہوں، بہت سارے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ایک اہل حدیث نے میرے خلاف کلپ بنایا تھا کہ نہیں جی وہ بحرین کا کوئی گاؤں نکالا تھا، انہوں نے وہاں جمعہ ہوا ہے، تو وہی بات ان کے اس کے خلاف ہے کہ گاؤں میں جمعہ جائز ہوتا تو بحرین ہے کہاں پہ؟ یعنی اتنے سارے آپ دیہاتوں کو پھلانگتے آپ کو بحرین کا کوئی ملا ہے، اور اس پہ بھی روایات سے پتہ چلتا ہے قصبہ کبیرہ تھا وہ،
یعنی وہ ایسا گاؤں نہیں تھا، وہ قصبہ کبیرہ جو بحکم شہری ہوتا ہے وہ تھا وہ۔ اگر گاؤں میں جمعہ جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد، مدینہ کے ارد گرد تو بہت سارے گاؤں تھے، کیوں نہیں ہوا بھائی ان میں؟ اور اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ شریعت نے ایسا کیا کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز شاعر اسلام میں سے ہے، تو اسلامی شاعر جو ہے نا ان کو اسلام نے ایک ویلیو دی ہے جمعہ اور عید کو، کہ یہ شہر میں ہوں گے، کیونکہ شہر میں آبادی ہوتی ہے، بہت بڑی آبادی ہوتی ہے، تو یعنی اسلامی شاعر کا اس میں اظہار ہوتا ہے، تو جمعے کو ایک ویلیو دینے کے لیے اسلام نے کہا کہ پراپر جگہ ہونی چاہیے، جنگل اور میدانوں میں نہیں ہونا چاہیے یہ، تو شہر ہو یا شہر کے مضافات میں ہو یا قصبہ کبیرہ ہو، قصبہ کبیرہ بھی بحکم شہری ہوتا ہے۔ عثمان خان یو کیسے یار، رمضان عید وغیرہ میں اختلاف رہتا ہے کہ کس دن کی جائے، کچھ لوگ سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں، کچھ مساجد یو کے یہ کیا لکھا پتہ نہیں، لوکل سائیکل کے حساب سے کرتے ہیں، ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی کمیٹی کو فالو کرنا چاہیے جو باقاعدہ چاند دیکھ کے اعلان کرتے ہیں۔ اس پر کئی دفعہ میں پہلے بھی ڈیٹیل میں بتا کر چکا ہوں کہ سعودی عرب کا اپنا ہی حساب اس بارے میں ٹھیک نہیں ہے، وہاں جو ماہر فلکیات ہیں ان کو بہت سارے اشکالات ہیں سعودی عرب کے بارے میں، کہ ان کا جو فلکیات کا سسٹم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو لیکن بہرحال سعودی عرب کی حدود کے اندر تو سعودی حکومت کا فیصلہ معتبر ہوگا، کیونکہ القضاء یرفع الخلاف، جب گورنمنٹ کوئی اختلافی مسئلے میں فیصلہ کر دے تو وہ نافذ ہو جاتا ہے، لیکن سعودی عرب کی حدود سے باہر تو پھر اسی کو دیکھا جائے گا، تو اقرب الی الصواب ہے، اور وہ یہی ہے کہ باقاعدہ اس کو پراپر طریقے سے فلکیات کی مدد سے فائدہ ضرور لیا جائے، لیکن رویت کا اہتمام کیا جائے۔ تو جو کمیٹیاں چاند باقاعدہ دیکھنے کا اہتمام کرتی ہیں تو ایسی کوئی کمیٹی جو ہے اس کو فالو کیا جائے، یعنی وہ لوگ متفق ہو کر ایک کمیٹی بنائے جو رویت کریں، چاند کو دیکھیں باقاعدہ، تو اس کمیٹی کو فالو کرنا چاہیے۔ باقی کوئی اگر سعودی عرب کو فالو کر رہا ہے تو لڑیں اس سے بھی نہیں، دو عیدیں ہو جائیں ایک ملک میں یہ اتنا برا نہیں ہے، عید دیکھو اور آپس میں لڑ رہے ہوں یہ زیادہ برا ہے۔ محمد فہیم انصاری لاکھمپور سے، کیا تراویح ہے بھائی؟ یہ تراویح کے مسائل تو بہت پرانے ہیں، یہ ابھی کیوں آ رہے ہیں؟ کیا تراویح کے پیسے لینا حرام ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جو چندہ کر کے پیسے امام کو دیے جاتے ہیں وہ حرام ہے۔ دیکھو کوئی بھی امام اگر تراویح پڑھاتا ہے تو تراویح کی اجرت جائز نہیں ہے، اس پہ جمہور علماء کا یہی موقف ہے۔ بعض ہمارے علماء کا تفرد ہے، جیسے مفتی ظریف علی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کا تفرد تھا کہ وہ کہتے تھے اجرت لینا جائز ہے، لیکن یہ ان کا قول دلیل کے لحاظ سے بھی کمزور ہے، اور جتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، بنوری ٹاؤن ہے، جامعۃ الرشید ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، اور اشرف المدارس ہے، اور دارالعلوم کرنگی ہے، اور اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند ہے، جتنے بھی بڑے بڑے جو ہمارے ادارے ہیں ان سب کا فتویٰ یہی ہے کہ تراویح کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ فرض نماز پر تراویح کو قیاس نہیں کیا جائے گا، اس کے دلائل کئی بار میں پہلے بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ البتہ کوئی اپنی خوشی سے اگر قاری صاحب کو ہدیہ دے دے تو ہدیے میں تو ٹھیک ہے، وہ تو آپس کا ان کا معاملہ ہے، لین دین ہے، تو لیکن تراویح کے امام کو چاہیے کہ وہ پہلے بتا دے بھائی میری کوئی اجرت نہیں ہے، میں فی سبیل اللہ للہ فی اللہ نماز پڑھا رہا ہوں، اور لالچ نہ رکھے ورنہ اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا، اللہ کے لیے کرے بس۔ باقی پھر بھی کوئی اپنی خوشی سے دیتا ہے تو وہ تو لوگوں کی مرضی ہے بھائی، کسی کو اپنی خوشی سے، کسی کو کسی کی تلاوت پسند آتی ہے وہ اس کو ہدیہ دے دیتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن امام کو اس میں لالچ نہیں رکھنی چاہیے کہ یہاں سے زیادہ ہدیہ ملے گا تو ادھر جا کے تراویح پڑھاؤ، تو پھر اس سے ہدیہ ہی ملے گا، تراویح کی اجرت ضائع ہو جائے گی، تراویح کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا میری ماں مجھ پر بہتان لگاتی ہے، کبھی چوری کا، کبھی افیئر کا، اور بھی بہت سے، اور اب میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور میرے گھر والوں نے مجھے پڑھائی چھڑوا کے گھر بٹھا لیا ہے، میری ماں ہر وقت مجھے ٹارچر کرتی رہتی ہے، میرا ان سے بات کرنے کا، ان کی عزت کرنے کا بھی دل نہیں کرتا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ماں تو ماں ہے، آپ صبر کریں، ماں کے احسانات ان کی مظالم سے بہرحال زیادہ ہوتے ہیں، تو حتی الامکان آپ صبر کریں، زیادہ نہ الجھے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کی اماں کر کیا رہی ہیں، وہ تو دونوں طرف کے بیان سن کے پتہ چلتا ہے، بعض دفعہ اولاد بدتمیزی کر رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ماں ٹارچر کرتی ہے، اولاد تمیز سے بات نہیں کرتی۔ بہرحال میں اصول اور ضابطہ بیان کروں گا، اگر واقعی ماں اس طرح کر رہی ہو، بعض مائیں کرتی بھی ہیں، بیٹیوں کو تانے دے دے کے ہی وہ کر دیتی ہیں، تو اس لیے اللہ میاں نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ لڑکی جب بالغ ہو جائے تو رخصت ہو کے اپنے گھر چلی جائے، وہاں وہ شوہر کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو بعض ماؤں کی ایسا ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے گھروں میں کہ ماں کے ٹارچر کرنے سے بڑا نقصان ہوا، یا بیٹی ماں کو ستانا شروع کر دیتی ہے۔ خواتین کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان کی تو حل ہی نہیں ہوتی ہیں، چاہے وہ ماں بیٹی ہی کی لڑائیاں ہوں، یہ ایسی پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں کہ وہ پھر آپ جتنا سلجھانے کی کوشش کریں گے وہ اور ہی الجھتی۔ تو بہرحال پھر بھی ہم تو آپ کو ہی کہیں گے، آپ کی ماں ہیں، ان کے احسانات بہرحال بہت زیادہ ہیں، تو آپ حتی الامکان صبر کریں، اور آپ بالغ ہیں تو کوشش کریں بس جو ہے وہ، اگر لڑکے کو پسند کرتی ہیں تو اماں کو بتا دیں، شادی کر دو، میری ابا کو بتا دیں، بھائیوں کو بتا دیں،
ایک تو فیملیاں سمٹنے سے یہ بڑا نقصان ہے، ایک آدھ بھائی ہوتا ہے تو کوئی خاندان کے افراد ہی نہیں ہوتے جن سے انسان اپنی بات کر سکے. جب بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی ایک ایسا مل جاتا ہے آپ کو کہ جس سے آپ دل کی بات شیئر کر سکیں، آگے وہ بتا سکے. خیر تو یہی ہے کہ آپ کی اماں کو بھی چاہیے ایسا نہ کیا کریں، ٹارچر نہ کریں، اور آپ کو اگر کوئی پسند ہے تو ابا کو بتا دیں، بولے میں میری شادی کر دو، ابا کو چاہیے وہاں آپ کی شادی کر دیں. محمد بلال صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں نماز میں من نہیں لگتا کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، جب من نہیں لگتا تو بھی نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو. بہت سارے کام ہیں جن میں من نہیں لگتا لیکن آپ کرتے ہیں. آپ اگر جاب کرتے ہیں تو آفس جانا پڑتا ہے، حالانکہ من نہیں کرتا ہوگا آپ کا من کرتا ہوگا کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں اور ایک من کا ہو جاؤں، گول ہو کے موٹا ہو کے نہ جاؤں، لیکن جانا پڑتا ہے کیونکہ تنخواہ ملتی ہے. آپ کا دل کاروبار کا بھی من نہیں کرتا ہوگا لیکن آپ کاروبار کرتے ہوں گے کیونکہ بھائی پیسے ملیں گے. تو اللہ میاں نے جب آرڈر دے دیا تو تم نماز پڑھو، تو آپ کا من کرے یا نہ کرے آپ نماز پڑھ لیں، اس پہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک نماز پڑھنے کا، ایک من نہ کرنے کے باوجود نماز پڑھنے کا. تو اس لیے نماز پڑھیں، من لگے نہ لگے. جس کام کا من نہ کر رہا ہو نا وہ کام کرنا شروع کر دیں تو من بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میں گورنمنٹ جاب میں اپلائی کرنے کے لیے 3 مہینے کا ڈپلوما میں نے گورنمنٹ جاب میں اپلائی کرنے کے لیے 3 مہینے کا ڈپلوما کسی انسٹیٹیوٹ سے بنوا لیا تھا. ماشاءاللہ. اس وقت میں نے وہ کورس نہیں کیا تھا مگر میں نے وہ کورس ایڈوانس لیول کا سیکھ لیا. تو بتائیے اگر جاب ہوتی ہے تو حلال ہے یا حرام، اور اس کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ جاب آپ کی حلال ہوگی، اب ہو گیا جو ہونا تھا. اور ویسے بھی آپ نے ڈپلوما کر ہی لیا ہے تو جاب کا تعلق آمدن کے حلال